اسٹارٹ ہو گیا؟ جی ٹیچر اسٹارٹ کر دیں. جی نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن بھی ہم لوگوں کو دکھایا الحمدللہ. ادروائز دیکھیں کل تک جو ہم لوگوں کے ساتھ تھے آج ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے. ہاں کتنے لوگ جو ہے وہ یعنی انتقال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور کلمہ والی موت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی حالت میں فوت کریں. آمین آمین. ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك التوبة النصوح قبل الموت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة. اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم لوگ پہلے اپنا باب شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیونکہ وہ شارٹ باب ہے انشاءاللہ جلدی سے ہو جائے گا. ہاں تھوڑا سا ہم لوگ حج کی جو تفسیر ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھیے گروپ میں ہم نے سینڈ کی ہے. آپ لوگ بے شک اس کا اوپن کر کے اپنے پاس رکھیے تاکہ ایک بار پھر سے اچھی طرح سے ذہن نشینی ہو جائے کہ اب تک جو ہم لوگ نے دیکھے تھے کہ عمرہ کا جو مکمل طریقہ تھا وہ دیکھے تھے الحمدللہ. ہاں اپنی لاسٹ کلاس تک. آج جو ہم لوگ دیکھتے ہیں حج کے تفسیری احکام بہت شارٹ میں کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں حج جو ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ 8 ذوالحج سے جو ہے وہ جسے کہ یوم ترویہ کہتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے وہ حج کے دن شروع ہوتے ہیں یعنی عمرہ کرنے کے بعد. اوکے عمرہ ہو گیا اس کے بعد پھر 8 ذوالحج کو مکہ مکرمہ میں جہاں بھی جس ہوٹل میں جس جگہ پر بھی ہم لوگ رہتے ہیں تو وہاں سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے. پھر یعنی اس سے پہلے صفائی اور غسل کر کے بدن پر خوشبو مردوں کے لیے لگا کر احرام کا لباس پہنے اور پھر نیت کرتے ہیں لبیک اللہم حج. ہاں اور پھر یعنی کہتے ہوئے حج کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ شروع کرتے ہیں. اور جو یہ جو تلبیہ جو ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت
لک الملک لا شریک لک، یہ جو ہے یعنی کب تک پکاریں گے؟ 10 ذوالحج کو کنکریاں مارنے تک جو ہے وہ یہ تلبیہ جو ہے وہ پکارا جائے گا. ہاں، اور اس کی جو ہے نا حج یعنی یہ لبیک اللہم حج اللہم حج یہ ایک نیت ہے. اور اسی طرح ایک یعنی اسکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نیت کرنا چاہیے کہ لبیک حج یعنی حج کی نیت کے بعد یہ کرنا چاہیے حاضی حج حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمہ، یعنی کہ اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے، یعنی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ یہ حج کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی ہے اور وہ حج کی نیت کر رہا ہے تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سے نیت کرے گا اللہم مہلی حبس اللہم مہلی حبستنی، یعنی کہ اے اللہ میں میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں مجھے روک لیا جائے، یعنی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے. پھر جو ہے وہ احرام باندھ کر ظہر سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ بہت اچھی طرح سے غور سے سنیے. ہاں، اور جو بھی جانے والا ہے حج کے لیے تو ان کو بھی ہم لوگ یہ باتیں بتا سکتے ہیں نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنہوں نے حج نہیں کیا اور جو نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور کرنا نصیب فرما. جو بھی سفر پر جانے والے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنت طریقے سے حج کرنا نصیب فرما. اور اپنے گروپ میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے بھی انشاءاللہ جو سن رہے ہوں گے نا. تو احرام باندھ کر ظہر سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اور مینا یعنی جہاں ہم لوگ تھے، جس ہوٹل میں تھے، جہاں رہ رہے تھے، وہاں سے کیا کریں گے؟ ظہر سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہوں گے. اور پھر مینا جا کر جو ہے وہ مینا میں سارے ٹینٹ بنے ہوئے رہتے ہیں. سبحان اللہ، آپ لوگوں نے مشاہدہ کیے ہوں گے اس کا. ہاں، مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحج کی فجر کی نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ مینا میں کیا کریں گے؟ ظہر، عصر، یعنی ظہر سے پہلے نکلے تھے نا تو ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب اور پھر عشاء کی نماز. یہ کس طرح سے پڑھیں گے؟ قصر، یعنی کہ قصر کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن اپنے اپنے وقت پر، جمع کر کے نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت پر. اور پھر نیکسٹ ڈے جو ہے 9 ذوالحج تو اس کی جو ہے وہ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے اور وہ بھی قصر کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہمیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ عرفات کے لیے روانہ ہوئے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ترمذی کی حدیث ہے. پھر جو ہے یہاں سے پھر کس کے لیے روانہ ہوئے؟ عرفات کے لیے روانہ ہوئے. پھر یہ جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ 9 ذوالحج کا. پہلے جو تھا وہ کون سا؟ 8 ذوالحج کا دن تھا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ، یعنی جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے نا، یعنی جو جانور ساتھ میں لے کے جاتے ہیں نا وہ قربانی کے لیے. اور پھر 9 ذوالحج جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ انتہائی عظیم دن ہے. اس دن عرفات کا وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے. کیا ہے؟ یعنی عرفات میں وقوف کرنا، اور یہ جو ہے وہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی کہ قربانی کا، یعنی کہ یوم نحر قربانی کا، اور پھر اس کے بعد میں مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے. یہ جو 8 ذوالحج جو تھی نا وہ، اور پھر یہاں سے جو ہے وہ 9 ذوالحج یعنی کہ یوم عرفہ کی بھی ہم لوگوں کو فضیلت پتا چلی کہ یہ جو ہے وہ سب سے عظیم دن ہے. اور عرفات کا جو وقوف ہے وہ جو ہے وہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. اگر کوئی وقوف نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوتا. یعنی کوئی عرفات میں جا کر نہیں ٹھہرتا ہے، وہاں جا کر نمازیں پڑھنا اور قیام کرنا اور دعائیں کرنا وہ نہیں کرتا تو اس کا یعنی حج نہیں ہوتا. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور وہ قریب آ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. کس کے بارے میں؟ جو عرفات کے میدان میں وہاں کھڑے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اور فرماتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے
کہ شیطان اس دن چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے سر پر خاک پھینکتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس انسان کو اتنے دن تک بہکائے رکھا اور آج اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کے توبہ استغفار کی وجہ سے، اس کے رونے کی وجہ سے۔ تو سبحان اللہ، اس سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے سب سے زیادہ جو لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں وہ کس دن؟ اس دن ہوتے ہیں۔ تو اس دن اس کے لیے کیا ہے کہ لوگ وہاں جا کر بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نا۔ تو ہمیں یہ بھی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں جا کر بہت دعائیں مانگنا چاہیے نمازوں کے ساتھ ساتھ، اور قیام کر کے ظہر کے بعد، ظہر اور اس کے نماز کے بعد۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کو حج قرار دیا، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور عرفات پہنچ کر حدود عرفہ کے اندر زوال شمس کے بعد یعنی کہ امام کا خطبہ حج سننے اور ساتھ ہی ظہر اور عصر نماز جمع اور قصر کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں جب 8 ذوالحج کو کیا کیے تھے ہم لوگوں نے؟ نمازیں جو ہے وہ اپنے اپنے وقت پر پڑھی تھے لیکن قصر کر کے پڑھے تھے۔ اب یہاں جو عرفات میں آئے ہیں تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ظہر اور عصر نماز جمع اور قصر کر کے، یہاں بھی قصر ہوں گی مگر جمع ہوں گی، یعنی ظہر پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ یعنی ظہر کی بھی قصر نماز 2 رکعت اور پھر عصر کی بھی 2 رکعت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، قصر کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو خیمے میں دونوں نمازیں جمع اور قصر کر کے، یعنی اگر امام کے پیچھے نہیں، مسجد نمرہ میں جا کر نہیں وہاں پڑھنا ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے اپنے خیمے میں بھی وہاں امام ہوتے تو وہ لوگ بھی اسی طرح سے نماز پڑھاتے، جمع کر کے اور قصر کر کے۔ سبحان اللہ۔ اور جبل رحمت کے دامن میں وقوف کرنا ہے، یعنی وقوف کیا ہے؟ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا ہے۔ وقوف کیا ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دعائیں مانگنے کے بعد یعنی یہ جب ظہر اور عصر نماز جمع قصر کر کے پڑھنے کے بعد بہت ٹائم تک جو ہے وہ کھڑے رہ کر، یہ نہیں کہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا ہے کہ اپنے اپنے ٹینٹ میں جا کر سو جانا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو مین عبادت کا دن، توبہ استغفار کا دن، دعائیں مانگنے کا دن ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش مانگنے کا دن، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت فرماتے ہیں، یوم عرفہ کے دن۔ پھر غروب شمس تک ذکر اور دعا اور تلبیہ اور تلاوت قرآن میں مشغول رہنا ہے، ہاں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دنیا اور آخرت کے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگنا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور ان سب سے بہتر دعا جو میں نے اور محمد علیہ السلام سے پہلے انبیاء نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے مانگی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو وہ جو ہے وہ اس دن کی بہترین دعا ہے۔ عرفے کے دن کی دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، کیونکہ اس میں توحید کا اقرار ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو یہ یہاں یعنی کہ کب تک رکے؟ غروب شمس تک رکنا ہے، لیکن وہاں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ وقوف عرفہ کا وقت زوال شمس سے لے کر 10 ذوالحج کی رات کے طلوع فجر تک رہتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی کو اس دوران نہیں آنے ملا تو 10 ذوالحج کی رات تک، یعنی جو ہے وہ رات تک بھی کوئی آ کر وہاں رہتا ہے۔ تو وقوف عرفہ کا وقت زوال شمس سے لے کر 10 ذوالحج کی رات کو طلوع فجر تک رہتا ہے، اور اس دوران حاجی ایک گھڑی کے لیے بھی عرفات میں چلا جائے، یعنی کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکا جلدی، تو اس وقت بھی یعنی جو ابھی وقت بتایا گیا اس میں بھی چلا جائے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ اور پھر غروب شمس کے بعد یعنی کہ جب مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو عرفات سے انتہائی سکون کے ساتھ، دیکھیں جب مغرب ہوتی ہے تو انسان کو کیا فکر ہوتی ہے کہ بس جلدی سے مغرب کی اذان پڑھ لے، کیونکہ بہت قلیل ٹائم ہوتا ہے، بہت کم ٹائم رہتا ہے۔ تو لیکن یہاں کیا ہے، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ عرفات سے انتہائی سکون کے ساتھ اور ساتھ جو ہے وہ مزدلفہ روانہ ہو جائے،
اور تلبیہ پڑھنا یوم عرفہ کو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھی جائیں گی. یعنی مغرب کی نماز حالانکہ انسان کو ہوتا ہے نا کہ بس جلدی سے ادا کریں، تو مگر مغرب کی نماز جو ہے وہ عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنا بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء جو ہے وہ جمع کر کے پڑھنا ہے. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی. اور جو ہے وہ عرفات اور مزدلفہ میں سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز، جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو مزدلفہ میں سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع و کثر کر کے باجماعت ادا کرنی ہے. پھر اپنی ضرورتیں پوری کر کے سو جائے. اور پھر وہاں جب مزدلفہ پہنچیں گے نا تو یہ نہیں کہ ہاں رات کو جو ہے وہ وہاں بھی عبادت کرے، نہیں، بلکہ اس کے لیے پھر کیا حکم ہے کہ پھر وہاں سو جائے. یعنی مغرب اور عشاء جمع اور کثر کر کے پڑھ کے وہاں سو جائے. اور وہ بھی کس طرح سے ہوتا ہے سبحان اللہ، کہ کھلے میدان میں جو ہے، کیونکہ وہاں تو ٹینٹ وغیرہ نہیں ہوتا نا مزدلفہ کے میدان میں، کھلے ہوئے آسمان کے نیچے جو بھی یعنی بستر چٹائی جو بھی چادر ہے وہ ڈال کر سو جانا ہے. سبحان اللہ. اور مزدلفہ میں رات میں جو ہے وہ نوافل وغیرہ پڑھنا ایسا، یعنی اس کا اہتمام کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں آتی سنت سے، بلکہ وہاں کیا ہے کہ وہاں سو جانا چاہیے. اور پھر جو ہے وہ اور عورتوں کے لیے ان کے ساتھ جانے والے مردوں اور بچوں کے لیے اور اسی طرح کمزور کے لیے جائز ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا کو چلا جائے. یعنی اگر کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بچے والے ہے، تو کیونکہ بعد میں وہ رش ہوتی ہے نا مینا پہ کنکری کے لیے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ آدھی رات کو جو ہے وہ نکل سکتی ہے. لیکن 9 ذی الحج عرفات کا، اور یہاں جو ہے دیکھیں عرفے کا، ہم لوگ جب یہاں رہتے ہیں، جب کوئی حج کے لیے نہیں جاتا تو وہ کیا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے نا. مگر وہاں جو ہے عرفات کے میدان میں عرفے کے دن تو ان کے لیے یعنی 9 ذی الحج کا روزہ نہیں ہے، یعنی عرفے کے دن کا روزہ نہیں ہے. جب تک ہم لوگ جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے ان کے لیے تو روزے کا ہے نا کہ وہ روزہ رکھنا چاہیے، تو اس کے یعنی گناہ معاف ہوتے. لیکن جو حج کے لیے گیا ہے تو ان کے لیے روزہ وہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے ثابت نہیں ہے. ہاں. اور پھر جو ہے وہ نیکسٹ ڈے جب 10 ذوالحج آتی ہے، 9 ذوالحج کا سمجھ میں آ گیا نا، نہیں 8 کو یوم ترویہ تھا، مینا میں تھے، اور پھر 9 ذی الحج کو یوم عرفہ تھے، عرفات کے میدان میں تھے، مغرب کو وہاں سے نکلے، مغرب اور عشاء جو ہے وہ مزدلفہ پہنچ کر ادا کیے، اور پھر وہاں رات میں جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے سو گئے. پھر 10 ذوالحج آتی ہے، 10 ذوالحج وہی یعنی اس میں، اور یہ جو ہوتا ہے وہ یوم عید ہے، تو فجر کی نماز کیا کریں گے، فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرے. پھر صبح کی روشنی پھیلنے تک قبلہ رخ ہو کر دعائیں اور تلاوت قرآن میں مشغول رہنا ہے. اور یعنی سبحان اللہ، یعنی معمولی سے اندھیرے یعنی سے پہلے، یعنی تھوڑا پہلے ہی اٹھ کر جو فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے اٹھ کر جو ہے وہ دعا وغیرہ مانگنا اور جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سبحان اللہ، اور پھر فجر کی نماز ادا کرنا. ہاں. اور وادی محشر سے تیزی سے گزرنا چاہیے، کیونکہ وہاں ابرہہ کا لشکر جو تھا تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا نا، تو اس کے لیے جب مزدلفہ سے گزریں گے تو وادی محشر سے تیزی سے گزرنا ہے. اور بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے لیے نماز ہو گئی فجر کی، پھر کیا کرنا ہے، بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے موٹے چنے کے برابر کنکریاں اٹھانا ہے. اور ایام تشریق میں جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا ضروری نہیں، وہ مینا سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے. اور پھر جو ہے وہ مینا میں بڑے جمرے کے پاس پہنچ کر، یعنی مزدلفہ سے پھر ابھی کہاں روانہ ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کر دعا اور تلاوت جو بھی ہے اذکار وغیرہ پڑھنے کے بعد کہاں روانہ ہوئے، مینا میں بڑے جمرہ کے پاس، یعنی کنکریاں مارنے کے لیے بڑے جمرہ کے پاس پہنچ کر تلبیہ بند کرے، اور بڑے جمرے کو جو کہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارے. پھر ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے. اور کمزور یا بیمار مرد، بچے، اور اسی طرح کمزور یا عمر یعنی جو ایج والے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اگر کوئی شخص کوئی ان کی جگہ پر کنکریاں مارنا چاہے تو مار سکتا ہے، یعنی اگر ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے یہ رمی کے لیے یعنی کنکریاں مارنے کے لیے، کیونکہ وہاں اکثر بہت رش ہوتی ہے. پھر قربانی کا جانور دیکھیے 10 ذوالحج کو پہلے کیا کام ہوا کہ سب سے پہلے نماز پڑھے فجر کے وقت تھا، اور پھر قبلہ رخ پر دعا قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کیے. پھر اس کے بعد میں کنکری مارے، ہاں، یعنی وہاں سے کنکریاں اٹھا کر لائے،
مزدلفہ سے، اور پھر مینا پہنچ کر جو ہے وہ بڑے جمرہ کو سب سے اس کو کنکریاں مارے، اور پھر جو ہے قربانی کا جانور ذبح کریں گے جو بے عیب ہو اور مطلوبہ عمر کے مطابق ہو، اور مالی مجبوری یا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا ہے، ہم لوگ پیچھے یہ پڑھ چکے کہ اس کے لیے 10 روزے رکھنا ہے 3 ایام میں حج میں، اور 7 جو ہے وہ اپنے گھر اپنے وطن جو ہے لوٹ کر رکھنا ہے۔ اس کا ذکر سورہ البقرہ آیت نمبر 196 میں آیا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ تو یہ جو ہے وہ سورہ البقرہ آیت نمبر 96 ہے۔ پھر اگر اسے جانور نہ ملے تو 3 یہ ہو گئے، اور پھر سر کے بال منڈوانا ہے، اور پورے سر کے بال یا تو منڈوانا ہے یا تو پھر حلق کرنا، یعنی قصر کرنا ہے، یا تو یعنی پورے سر کے بال منڈا ہے یا پورے سر کے بال جو ہے وہ چھوٹے کتروا سکتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد جو ہے وہ طواف افاضہ کریں گے جو کہ حج کا رکن ہے۔ چلے آج ہم لوگ یہاں تک ہی رکھتے ہیں اور اپنی حدیث پر آتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے کا انشاءاللہ بتائیں گے۔ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی یہ ہے باب ہے حج اور عمرہ میں رمل کرنا، حج اور عمرہ میں رمل کرنا، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ یعنی یہ بات یہاں کیوں آئی کہ حج اور عمرہ میں رمل کرنا، تو کیونکہ پیچھے دیکھیں ہم لوگوں نے باب نمبر 116 میں پڑھ چکے کہ رمل کرنا کیسے شروع ہوا، تو اور رمل کرنا کیا ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے تھے، اس میں کہ خانہ کعبہ یعنی رمل کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے کہ خانہ کعبہ کے طواف میں سب سے پہلے 3 چکر میں جو ہے وہ تیز تیز چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں نا۔ خانہ کعبہ کا جب طواف کریں گے، اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے، تو وہ 3 چکروں میں کیا کریں گے، تیز تیز چلتے ہیں، تو اسے رمل کہتے ہیں۔ اور یہ کب شروع ہوا تھا تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب صحابہ کرام جو ہے وہ مدینہ سے ہجرت کر گئے تو وہ کمزور ہو گئے تھے، تو مشرکین مکہ، اور جب وہ حج کے لیے عمرہ کے لیے تو لوگ کہنے لگے، مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ تو کمزور ہو گئے وہاں جا کر، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت کیا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو، اور خود بھی کیا کرتے تھے کہ تیز تیز اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کا حکم دیا تھا، تاکہ اسلام یعنی یہ دکھائے کہ اسلام جو میں آ کر کوئی کمزور نہیں ہوا اور اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ کرے۔ تو اس کے لیے کیا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو کہ یعنی ایسا رمل پتہ ہے نا، آپ لوگ دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ کس طرح سے یعنی چھوٹے چھوٹے قدم مگر اچھل اچھل کر چلا جاتا ہے سبحان اللہ، تاکہ کسی کو یہ نہیں سمجھے مشرکین مکہ کمزور ہو گئے مسلمان، بلکہ بہت قوت والے۔ تو سبحان اللہ، یہ یعنی یہاں یہ باب کیوں آیا کہ حج اور عمرے میں رمل کرنا، تو کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہاں یہ اس ٹائم کے لیے تھا بس ابھی نہیں ہے، نہیں، بلکہ جو بھی جب بھی حج اور عمرہ کے لیے جائیں گا تو مرد کے لیے کیا ہے کہ وہ پہلے جب طواف کریں گے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، تو اس کے لیے یہ باب یہاں آیا ہے۔ ہاں حدیث پڑھتے ہیں 1510، ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہاں ہم سے سعید بن نعمان نے، کہاں ہم سے فلح نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 پھیروں میں دوڑ کر چلے اور 4 پھیروں میں معمولی چلے۔ یہاں دیکھیں کیا ورڈ آیا ہے، سعی، سعی کسے کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ دوڑنا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں قرآن میں کتنی جگہ پر یہ لفظ آتا ہے نا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ اس دن قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ جو اس نے کوشش کی ہے، صحیح، تو یعنی کہ بھاگ دوڑ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو زندگی بھر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شوق سے دوڑنے والا یعنی کوشش کرنے والا بنائے، سبحان اللہ۔ اور تو یہاں سے کیا بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں دوڑ کر چلتے تھے، اور پھر معمولی پھر جو چکر رہتے تھے اس میں 4 چکر اس میں معمولی چال چلے۔ حج اور عمرہ دونوں میں صریح کے ساتھ یہ حدیث کو لیس نے بھی روایت کیا ہے، کہاں مجھ سے کثیر بن فرقد نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چلے نیکسٹ حدیث جو ہے وہ
1511 ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا مجھ کو محمد بن جعفر نے خبر دی، کہا مجھ کو زید بن اسلم نے اپنے باپ سے، انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو کہا تم خدا کہا قسم خدا کی میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تیرے سے نہ فائدہ ہو سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھ کو چومتے ہوئے تو میں کبھی تجھ کو نہ چومتا۔ دیکھیں اس کے بارے میں حدیث ہم لوگ پہلے پوری ڈیٹیل اس کے بارے میں سن چکے ہیں، سبحان اللہ۔ تو نہیں چومتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تجھے نہیں چوما ہوتا تو میں نہیں چومتا، اور یعنی تیرے ہاتھ میں، یعنی ہم لوگ اس کے لیے یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کے لیے نہیں چومتے حجر اسود کو کہ اس کو چومنے سے کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا، بس وہ حدیث مگر یاد کیجئے کہ جو بھی ایمان کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ جو چومتا ہے سبحان اللہ تو وہ اس کے گواہی دے گا نا قیامت کے دن، کیا اس نے اس کے ایمان کی گواہی دیں گا سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ کوئی پتھر جو ہے، یعنی جیسے مشرک کافر و مشرکوں کا عقیدہ رہتا ہے نا کہ یہ پتھر ہم کو فائدہ دے گا، یا مسلمانوں میں بھی بعض جو رہتے ہیں کہ بلو پتھر اس کے لیے لکی ہے، یا گرین یا ریڈ کیا کیا رہتے ہیں، تو یہاں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی پتھر یا کوئی چیز جو اپنے لیے لکی اور ان لکی نہیں ہو سکتی، بلکہ اپنے اعمال جو ہے وہی انسان کے لیے انسان کا یہ ڈیپینڈ رہتا ہے اس کے اوپر، جو بھی اس کو نقصان یا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا تو میں کبھی تجھ کو نہ چومتا، پھر کہنے لگے اب ہم کو رمل کی کیا ضرورت ہے، رمل ہم نے مشرکوں کے دکھانے کے لیے کی تھی تو اللہ نے تو ان کو تباہ کر دیا، یعنی کہ ان کو ہلاک ہو گئے، ابھی تو وہ نہیں ہے، تو اب ہم کس کو دکھانے کے لیے رمل کرے سبحان اللہ۔ تو یعنی دیکھیں، اور پھر کہنے لگے کہ یہ وہ بات ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کا چھوڑ دینا ہم کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، کیا رمل جو ہے وہ ہم لوگ پہلے کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، وہ کس کے لیے کہ تاکہ مشرکوں کو دکھائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت ہے اور ابھی بھی جوش ہے اور ابھی بھی قوت ہے سبحان اللہ، وہ کمزور نہیں ہے۔ تو وہ حضرت عمر کہنے لگے کہ ابھی ہم کو کیا ضرورت ہے، ابھی تو مشرکین مکہ ہے نے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تباہ کر دیا، تو ابھی ہم کیوں کریں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو اس کو چھوڑنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ ہمیں بھی، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی باجی ایک بار دوبارہ سے بتا دیجیے، تھوڑا سا دوبارہ سے لے لیجیے، تھوڑا سا بتاتے جی۔ رمل ہم نے مشرکوں کے دکھانے کے لیے کی تھی، ہم نے بتایا تھا نا پہلے کہ رمل کیوں شروع ہوئی تھی، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ تو کمزور ہو گئے، مدینہ کی ہوا ان کو راس نہیں آئی، کمزور ہو گئے مسلمان، دیکھو ہر ہنستے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر مشرکین مکہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم جو اپنی قوت دکھاؤ اور یعنی ایسی انداز میں چلو کہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ ابھی مسلمانوں میں بہت طاقت ہے، قوت ہے اور کمزور نہیں ہوئے، تو اس کے لیے رمل کا حکم دیا تھا۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ رمل تو ہم نے مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، یعنی تاکہ ان کو پتا چلے کہ بھائی ہم لوگ ابھی بھی طاقت ہے ہم لوگوں کے اندر، تو اب تو وہ نہیں ہے، یعنی یہ بات کی بات ہے نا، یعنی جب بھی کوئی بھی وہ لوگ جاتے تھے، حضرت عمر بھی جب کہتے تو اس وقت تو نہیں تھے، تو تب بھی جو ہے وہ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ ابھی تو نہیں ضرورت، ابھی تو ہے ہی نہیں، یعنی وہ فوت ہو گئے، یا یعنی ان لوگوں نے، یا کوئی بھی مشرک جو تھے وہ مکہ میں باقی نہیں رہا تھا نا، اسلام جب فتح مکہ ہوا تھا، یا تو انہوں نے ایمان قبول کیے تھے یا تو پھر چھوڑ دیے تھے مکہ، ان کو نکلنا پڑا وہاں سے، تو یا تو غزوے میں مر گئے تھے وہ لوگ، تو اسی لیے وہ کہنے لگے کہ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی تھی تو اس کو چھوڑ دینا ہم کو پسند نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رمل کیا تھا نا حج میں عمرہ میں پہلے 3 چکروں میں جو رمل کیا تھا، تو اس کے لیے ہم کو چھوڑنا پسند نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے رمل، تو اس کے لیے ہم بھی کریں گے، ابھی بھی کریں گے، حالانکہ ابھی نہیں ضرورت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے نا رمل پہلے 3 چکروں میں، اس کے لیے ہم بھی کریں گے۔ تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا چاہیے اور چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں ہم کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں،
اور سنت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں قولی سنت، اور ایک جو ہوتی ہے عمل سے کر کے دکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا تھا نا، اور بتایا بھی تھا. تو سبحان اللہ، اس سے ہمیں بھی کیا ہے کہ ہمیں بھی تمام جو بھی ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آتی ہے، جو بھی حدیث پتہ چلتی ہے قولی فعلی اور تقریری، تو اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ آخرت میں جو ہے وہ وہی عمل کام آئیں گے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور سنت کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام سنتوں کو جو ہے وہ فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ میں آئی نا یہ بات؟ ہاں، یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی عمل کی، مگر پھر بھی کہہ رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا اچھا نہیں لگا. اگر کچھ نہیں سمجھا ہوگا تو بعد میں آخر میں کوشچن پوچھیے. چلے نیکسٹ حدیث ہے. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے، انہوں نے عبید اللہ عمری سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چومنا نہیں چھوڑا، نہ سختی میں نہ آسانی میں. کیا فرمایا انہوں نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چومنا نہیں چھوڑا، نہ سختی میں نہ آسانی میں. یعنی اگر سختی تھی یعنی مشکل تب بھی وہ چومتے تھے، اور آسانی تھی تب بھی وہ چومتے تھے. جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ چومتے ہوئے یعنی کیوں وہ چومتے تھے رکن یمانی کو بھی اور حجر اسود کو بھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، تو اس کے لیے وہ بھی فالو کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی یعنی طریقے اس کو. اور عبید اللہ نے کہا کہ میں نے نافع سے پوچھا کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں یمانی یعنی رکنوں کے درمیان معمولی چال سے چلتے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ حجر اسود کے چومنے میں مشکل نہ ہو. یعنی یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہاں جب چلتے جاتے ہیں نا، دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی حج کے لیے عمرہ کے لیے گیا ہوگا، تو جب ہم لوگ حجر اسود کے پاس آتے ہیں اور جب چومنا چاہتے ہیں تو وہاں کتنی رش ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی تیز چلیں گا تو وہاں چوم سکیں گا، وہاں رک سکیں گا نہیں. تو اس کے لیے آہستہ سے آتے تھے، یعنی درمیانہ چال سے آتے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ چوم کر گزر جاتے تھے. تو سبحان اللہ، یہاں یہی ہے کہ وہاں چومنے کے لیے جو ہے وہ، کیونکہ وہاں اگر وہاں دیکھیں گے تو وہاں کتنا رش رہتا ہے نا. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ حجر اسود کا جو بوسہ لینا ہے، تو اگر یہ نہ ہو سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ یا چھڑی لگا کر اسے چومنا چاہیے. اگر دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی آگے کی وہ حدیث میں آئے گا انشاءاللہ، کہ سب سے پہلے تو کیا ہے حجر اسود کو اپنے ہونٹوں سے چومنا. اوکے، اگر وہ نہیں چوم سکے تو اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو ٹچ کرنا، پھر اپنے ہاتھ کو چومنا، اور پھر چھڑی لگا کر اسے چومنا. یعنی اگر ہاتھ بھی نہیں تو پھر کیا ہے، چھڑی یعنی جو ہے تو وہ یعنی اگر ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور چھڑی ہے ہاتھ میں، تو وہ چھڑی لگا کر یعنی حجر اسود کو لگانا اور پھر وہ چھڑی کو چومنا چاہیے. اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طواف شروع کرنا. یہ ہم لوگ کب کرتے؟ جب طواف شروع کرتے. جب بھی ایک طواف، پہلا طواف شروع ہو چاہے دوسرا ہو تیسرا ہو، تو کیا کرنا ہے کہ حجر اسود پر آ کر یا تو چومنا ہے ہونٹوں سے، یا تو پھر ہاتھوں سے چوم کر ہاتھ لگانا ہے حجر اسود کو اور ہاتھوں کو چومنا ہے. اگر ہاتھ نہیں تو چھڑی. ابھی تو وہاں چھڑی کا ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے، اتنی رش رہتی ہے اور کہاں یہ نا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا تاکہ اگر کسی کو یہ ہو تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. چھڑی کو چھوئے یعنی حجر اسود کو ٹچ کیے اور پھر چھڑی کا جو ہے وہ بوسہ لیے. لیکن اگر یہ تین بھی اگر کوئی نہیں کر سکا تو پھر کیا ہے، سیدھا ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. ہاں، ہاتھ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اپنا جو ہتھیلی ہے سیدھے ہاتھ کی، وہ حجر اسود کی طرف جہاں بھی ہم لوگ ہو، دور کہیں بھی ہو، تو بس ہاتھ اٹھانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے اور گزر جانا ہے. اور وہ پھر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاتھ کو چومنا نہیں ہے. دایاں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے کب؟ جب حجر اسود پر پہنچیں گے اور پھر آگے گزر جائیں گے. اس کو ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، دور سے اگر اشارہ کرے تو. بس یہاں یہ بات آئی ہے. ہاں، نیکسٹ باب ہے لکڑی سے حجر اسود کو چھونا اور اس کو چومنا. یعنی اگر طواف شروع کر رہے ہیں تو یہ طواف شروع کرنے کی یعنی علامت ہے.
اور چلے پہلے اس کو استلام یعنی کسے کہتے ہیں چومنا اور اشارہ کرنا. اوکے, تو اس کی حدیث پڑھتے ہیں. ہم سے احمد بن صالح اور یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا, کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے مجھ کو یونس نے خبر دی, وہ ابن شہاب سے, وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے, انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا. تو طواف کیا, آپ ہجر اسود میں ایک چھڑی لگا کر اس سے چومتے تھے. یونس کے ساتھ اس حدیث کو دراوردی نے اور زہری سے کے بھتیجے سے روایت کیا, اور انہوں نے اپنے چاچا یعنی زہری سے. تو یہاں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سواری پر بیٹھ کر حج کیا, تاکہ یعنی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے نا, کہ وہ جو چومنا ہے اگر نہیں چوم سکے, یعنی بہت زیادہ لوگ ہو تو سب لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے نا, تو اسی لیے سواری پر سوار ہوئے, اور تاکہ یہ جو سنت ہے سب لوگ دیکھ سکے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کہ چھڑی کو جو ہے وہ ہجر اسود پر لگایا اور چھڑی کا بوسہ لیا اور پھر وہاں سے طواف شروع کیا. سبحان اللہ. تو لیکن جو اگر ابھی تو ہم لوگ چھڑی لگ کر تو نہیں جا سکتے نا, سبحان اللہ, لیکن اگر ہم لوگ دور کہیں بھی ہے اور وہی لائن میں ہے, ہجر اسود کی لائن میں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنا سیدھا ہاتھ اٹھانا ہے, ہتھیلی جو ہے اس کی ہجر اسود کی طرف ہوں گی, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف کرنا شروع کرنا ہے, ہر اس میں, ہر چکر میں. اوکے, وہاں رک کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کرنا ہے, اور بالکل ایسا نہیں کہ وہ ہاتھ چومنا ہے یا کچھ وہاں جا کر ہجر اسود کو چومنا ہی ضروری ہے, کیونکہ آج کل تو اتنی زیادہ رش ہوتی ہے نا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ حدیث جو ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم فقہنا فی الدین, اور جو کچھ ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو یاد رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہت آسانی کرے, تمام نیکی اور خیر کے کاموں میں ثابت قدم رکھے. اگلے باب کے لیے ہم اپنی بہن میناز کو دعوت دیتے ہیں, وہ آئے اور آگے کی حدیث بیان کرے. چلے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار تمام سسٹرز کو ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے سسٹرز, اگلا جو باب ہے انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں. باب کا عنوان ہے دونوں یمنی رکنوں کے سوائے اور رکنوں کو چومنا, یعنی جس نے نہ چوما دونوں یمنی رکنوں کو, مراد اس سے کیا ہے, حجر اسود اور رکن یمنی. تو یہاں پر یاد رکھے سسٹرز کہ رکن یمنی کو صرف ہاتھ سے چھوا جاتا ہے, اسے ہاتھ سے چھونے کا حکم ہے. اور استلام کے اندر چونکہ دیکھیں دونوں معنی آتے ہیں, جیسے ابھی مطلب آپ کو بتایا ٹیچر نے کہ استلام میں آتا ہے کہ چومنا بھی آتا ہے اور ہاتھ لگانا بھی آتا ہے. تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو چومنے کا معنی آ جاتا ہے, تو جس سے پھر کیا ہوتا ہے, دونوں مشابہ ہو جاتی ہے. لیکن اصل جو فارم ہے وہ کیا ہے, حجر اسود کو تو چوما جائے گا, لیکن رکن یمنی کو کیا ہے, صرف ہاتھ سے چھوا جائے گا. اوکے سسٹرز, اب ہم انشاءاللہ اس کا باب پڑھتے ہیں. اور محمد بن بکر نے کہا, ہم کو ابن جریج نے خبر دی, کہا مجھ کو عمر بن دینار نے خبر دی, انہوں نے ابو شاشا سے, انہوں نے کہا کہ کعبے کی کسی چیز سے کون پرہیز کرتا ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں رکنوں کو چومتے تھے. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا, وہ چاروں جو کعبے کے رکن ہے اس کو مطلب چومتے تھے. جیسے وہ چاروں رکن کون سے آئے گے, رکن یمنی, حجر اسود والا کونا, اور رکن شامی اور رکن عراقی جو ہے وہ چاروں کونوں کو چومتے تھے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ دونوں رکن یعنی حجر اسود اور رکن یمنی یعنی شامی اور عراقی ہم نہیں چومتے. یعنی ابن عباس ان کو بتاتے ہیں ان کے عمل پر کہ جب حضرت معاویہ یہ چاروں کونوں کو چومتے تھے تو اس پہ ان کو بتاتے ہیں کہ جو شامی اور عراقی والا جو کونا ہے ہم انہیں نہیں چومتے. یعنی دیکھیں سسٹرز, آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کعبہ ایک اسکوائر ٹائپ میں, مطلب جیسے کہتے ہیں نا ریکٹینگل جیسا ہے, اس کے 4 کونے ہیں. تو جیسے حجر اسود سے جو پہلے کونا آتا ہے نا اس کو رکن یمنی کہا جاتا ہے, پھر حجر اسود والا کونا ہوتا ہے, اس کے بعد والا جو کونا آتا ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں. کیونکہ رکن عراقی اس لیے کہتے ہیں سسٹرز کیونکہ وہ عراق کی طرف ہے اس کی پوزیشن, اس کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو حتیم سے مطلب جو لوگ لگ کے بن جاتا ہے نا, تو اس کو رکن شامی کہتے ہیں, کیونکہ اس کونے کی ڈائریکشن جو ہے مطلب وہ کہاں پر ہے, شام کی طرف مطلب اس کا ڈائریکشن ہے. اور دیکھیں حجر اسود کے بالکل مقابل والا مطلب جیسے کہیں گے نا تو اس کو رکن شامی مطلب کہتے.
تو حضرت معاویہ کے عمل پر ابن عباس ان کو بتاتے ہیں کہ مطلب ہم لوگ 2 ہی کونوں کو مطلب کیا کرتے ہیں مطلب چومتے ہیں، اس کے علاوہ مطلب جو ہے نا یہ جو شامی اور عراقی ہم اس کو نہیں چومتے۔ تو حضرت معاویہ نے ان سے کہا اس پر کہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جا سکتی، اور عبداللہ بن زبیر بھی چاروں کونوں کو چومتے تھے۔ تو دیکھیے حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہمارے سامنے ہے کہ وہ چاروں کونوں کو چومتے ہیں خانہ کعبہ کے۔ لیکن سسٹرز اصل بات جو ہے کیا ہے، وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اور اس کو ہی ہمیں اپنانا ہے نا، ہمیں اور اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ حجر اسود کو چومتے تھے اور رکن یمنی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ ظاہر ہے سسٹرز یہ بہت مقدس مقام ہے، اس کی محبت، اس کے کونے کونے کو چومنا، اس کے کپڑے کو، ہر چیز کا مطلب ہم لوگ کو محترم ہوتی ہے نا، معزز اور محبوب ہے ہر انسان کو۔ لیکن دیکھیں سسٹرز دل کی خواہش کے باوجود انسان وہی کام کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اپنی خواہش نفس کا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کی دلیل میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر دیکھیے یہ ہے 1514۔ ہم سے ابو ولید تالاسی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے ابن شعاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا کوئی کونا چومتے نہیں دیکھا سوائے دونوں یمنی رکنوں کے، یعنی سوائے دونوں یمنی رکنوں میں مطلب کون سے رکن آتے ہیں، مطلب اس میں کون سے کونے 2 آتے ہیں، رکن یمنی اور حجر اسود۔ تو ہم کو یہاں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار کیا تھا، مطلب یہ ان دونوں کونوں کو ہی مطلب چومنے کا تھا۔ مطلب جیسے طریقہ مطلب آتا ہے نا کہ دونوں یمنی رکنوں کو میں، جس میں حجر اسود کو کیا کرنا تھا، مطلب چوما جاتا ہے، اور جو رکن یمنی ہے اس کو صرف ہاتھ سے چھوا جائے گا، مطلب جو یہ طریقہ کار تھا۔ الحمدللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ اگلا باب دیکھتے ہیں، باب کا عنوان ہے حجر اسود کا چومنا، جس میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر ہے 1515۔ ہم سے احمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ہارون نے، کہا ہم کو ورقہ نے خبر دی کہ ہم کو یزید بن اسلم نے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حجر اسود کو چوما اور کہنے لگے اگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھ کو چومتے ہوئے تو میں بھی کبھی تجھ کو نہ چومتا۔ تو یہ دیکھیں سسٹرز یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، اور آج بھی مطلب آج کے سیشن میں بھی الحمدللہ یہ حدیث گزر چکی ہے۔ تو اس میں بار بار بتانے کا یہی مقصد ہے، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت عمر نے کیا کیا تھا، جیسے وہ ان کا جو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مطلب وہ ان کی اصل سوچ اس بارے میں مطلب اس پتھر کے بارے میں یہی بتانا چاہ رہے تھے وہ، کہ اگر وہ پتھر کو اس طرح سے چومتے تو کہیں دوسرے لوگ مطلب دوسرے اور پتھروں کو بھی مطلب چومنے نہ لگ جائے، جیسے قبروں کی مطلب کسی کی مزاروں کی یا قبروں کی مطلب پتھروں کو، یا پھر کسی بھی چیز کو مطلب پتھر میں وہ خیر سمجھنے نہ لگے اور اس کو چومنے نہ لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لیکن الحمدللہ حجر اسود کا جو مطلب ہم لوگ چومتے ہیں، تو سسٹرز اس میں کیا ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم لوگ کر رہے ہیں اور اتباع کے ثواب میں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں تجھ میں کوئی خیر نہیں دیکھتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں کرتے یہ طرز عمل تو میں بھی تجھے مطلب کبھی نہیں چومتا۔ لیکن ہم لوگ جو الحمدللہ کر رہے وہ کس کی مطلب اپنے حضور کی پیروی میں کر رہے، ان کی اتباع میں، اس کے ثواب میں کر رہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہ پہلے بھی حدیث جو آپ لوگوں کے سامنے گزر چکی ہے۔ اب اگلی حدیث ہے اسی باب میں انشاءاللہ وہ پڑھتے ہم سے مزدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن یزید نے، انہوں نے زبیر بن عربی سے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے حجر اسود کو چومنے کے بارے میں پوچھا، کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ لگاتے تھے اور چومتے تھے۔ مطلب حضرت عمر کو، عبداللہ بن عمر ہے، ان کو ایک شخص کیا پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے وہ اس کو ہاتھ لگاتے تھے اور چومتے تھے، تو یہاں پر دیکھیے سسٹرز یہ جو عربک میں مطلب جو عربک ٹیکسٹ ہے نا حدیث کا، اس میں آیا ہے کہ استلام مطلب کہا جاتا ہے نا، جیسے مطلب ہاتھ سے چومنا یا ہاتھ لگانے کو مطلب جو، تو استلام آیا ہے، وہ یقلبو مطلب یہ 2 ورڈ آئے ہیں، تو اس میں فرق دکھایا جاتا ہے۔ جیسے ابھی بھی آپ کو بتایا گیا استلام کرنے کے معنی میں کیا آتا ہے، دونوں چیزیں آتی ہے، مطلب چومنا بھی آتا ہے اور اشارہ بھی کرنا آتا ہے، اور یہ جو یقبلو ہے اس کو یہ چومنے کے معنوں میں آتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں بھی سسٹرز ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں سسٹرز، اگر
اگر اب اللہ سب کو موقع عطا کرے انشاءاللہ حج اور عمرے کا، تو اگر آپ جلدی میں ہے اور اتنا ہی آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ ہاتھ لگا دے اس کے پاس، چوم نہ سکے، تو آپ لوگوں کو اتنا بھی مطلب ہم لوگوں کے لیے کافی ہے. مطلب ضروری نہیں مطلب یہ نا کہ اگر آپ ہاتھ لگا دے اور آپ کے پاس اگر چوم نہ سکے تو ہم کو مطلب اشارے سے ہاتھ کرنا بھی ہم لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر ان سے جو شخص پوچھتے ہیں نا کہ مطلب کہ حضرت عمر سے مطلب پوچھتے کہ اگر میں ہجوم میں، جیسے حدیث کا اگلا پارٹ ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ بتلا دو کہ اگر ہجوم ہو یا عاجز ہو جاؤ تو کیا کروں. مطلب وہ جو ایک شخص پوچھتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا، ہاتھ لگاتے ہوئے چومتے ہوئے، تو اس پہ انہوں نے دیکھا ہے، اور اگر میں وہاں پہ موجود ہوں اور مجھے یہ کرنا ہے لیکن میں بھیڑ محسوس کروں یا میں مغلوب ہو جاؤں کسی اور طرح سے اور میں یہ کر نہ پاؤں تو مطلب میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر مگر یمن میں جا کر رکھو. میں آزر صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے آزر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو ہاتھ لگا دیتے اور چوم دیتے. مطلب ان کا کیا ریپلائی تھا کہ مطلب اگر جیسے مطلب آپ مطلب میں اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے مطلب وہاں پہ کرنے کی، جیسے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جواب تھا کہ اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو مطلب کرنا ہی. جیسے یعنی تو سنت کی پیروی میں بہت زیادہ کیل و کال کرنا جو ہے نا وہ ناپسندیدہ کیا گیا ہے. یعنی ہم لوگ بہت زیادہ سنت کو پیروی کرنے میں ایسے بہانے بناتے ہیں نا، مطلب کہ ایسا نہیں ویسا نہیں، تو مطلب اس کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے. مطلب سسٹر یہ بات ہے اس حدیث میں کہ ایک شخص جو ہے وہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا حکم ہے، مطلب کس بارے میں، کہ حجر اسود کو چومنے کے بارے میں، کہ اگر بھیڑ رہے گی تو میں کیا کروں گا، اور اگر مطلب میں وہاں پر نہیں پہنچ سکا تو مطلب میں کیا کروں گا. تو اس پہ وہ کیا کہتے کہ جو میں نے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ آپ اس کو مطلب چوما کرتے تھے نا، حجر اسود کو ہاتھ لگاتے تھے اور چومتے تھے، تو مطلب وہی کرنا چاہیے. تو یہ بات مطلب یہ حدیث میں آئی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو الحمدللہ سمجھ میں آئی ہوگی. یعنی سنت کو فالو کرنے ہمیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہم سب کو یہاں پر جو تمام سسٹرز کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر مطلب زندگی گزارنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے زندگی میں اور زندگی کے ہر پہلو میں ہم لوگ سنت کو مطلب اہمیت دیں اور اس کی پیروی کریں نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ حدیثیں سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اب آگے کی حدیثوں کے لیے میں دعوت دوں گی اپنی ساتھی پروین آپا کو، جو آگے کی حدیثیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ سب؟ الحمدللہ. باب ہے 1022. حجر اسود کے پاس آ کر اس کی طرف اشارہ کرنا. حدیث نمبر ہے، ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے، کہا ہم سے خالد خدایا نے، انہوں نے اکرمہ سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے آئے تو اس کی طرف اشارہ کرتے. باب ہے 1023. حجر اسود کے پاس آ کر اللہ اکبر کہنا. مطلب حجر اسود کے پاس آ کر اللہ اکبر کہنا. تو طواف شروع کرنے کے مسنون طریقے یہ ہیں. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا کہ طواف شروع کرنے کے مسنون طریقے یہ ہیں کہ دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے. ٹھیک ہے. اس وقت کی کوئی دعا نہیں ہے کہ ہم لوگ پڑھیں. دین میں کوئی بدعت نہیں ہے. بدعت کرنے والے اپنے اوپر بھی مشکل کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں. اب ہم آتے ہیں حدیث پہ. حدیث سب ملتی جلتی ہے، جو زینہ ٹیچر، منہاج اور فریوی سب ایک ہی جیسی حدیث ہے. اور حدیث ہے 1518. ہم سے مسعد نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن عبد الطحان نے، کہا ہم سے خالد بن مہران خدایا نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے تو جو بھی چیز ہوتی اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ خالد طحان کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن اطحان نے بھی خالد خدا سے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، ہماری حدیث یہیں تک تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب میں دعوت دیتی ہوں ٹیچر صبا ٹیچر کو کہ وہ آئیں باقی حدیث بیان کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہوگی کہ انشاءاللہ آپ سب بہنیں خیر بخیر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی دے، آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں دین سے جوڑ کر کے رکھے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کا علم عطا کرے، اور ہم اس سے جٹ کے رہیں اور اس پہ عمل کریں، ہے نا۔ جو بھی سیکھ رہے ہیں کتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا سیکھنے کا، اور اس پہ عمل بھی اللہ کرائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی دنیا میں جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے قرآن اور سنت کے مطابق گزرے ہم لوگ کی زندگی، اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ نقش قدم پہ چلیں، ہے نا۔ تو کتنی آسانیاں کی ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، دنیا میں بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ آپ جاؤ جیسے چاہو زندگی گزار کے آ جاؤ، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے تحت ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مطلب کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب ان سب چیزوں کا ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جو بھی ہے وہ اللہ، اور اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، تو جو بھی چھوٹا سا عمل بھی کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر۔ اور مطلب کہ اس لیے کہ ہاں اٹھتے بیٹھتے ہر طرح سے ہمیں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیشہ بھرسک کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بچیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی ہو بھی جاتی ہے تو فوراً استغفار بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا کرے نا۔ تو یہ تو ہمارا یہاں پہ مقصد ہے، کیونکہ دنیا تو ہمیشہ کی ہے نہیں، ہے نا، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ تو چلیں اس کے ساتھ، اور ہمیں ہمیشہ اپنے مطلب کہ ثواب میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری مطلب ذکر بھیجا ہے نا، کہ چلتے پھرتے ہم ذکر بھی کرتے رہیں، اب مسنون طریقے سے اٹھے سوئے۔ اور سب سے کیا ہے کہ جو لوگ مطلب کہ درود شریف پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں، تو اب جب تک حدیث چلتی ہے ہماری بہنوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خاموش ہو کے سنیں تو ضرور، اور دھیان سے سنیں، لیکن درود شریف بھی ساتھ میں پڑھتے رہے، تو اس کا کیا ہوگا، بہت بڑا فائدہ، وہ 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں درجات بلند ہوں گے، اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، ہے نا۔ تو فرشتے دونوں ہاتھ سے کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے نا۔ چلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا باب ہے 1024، باب ہے جو شخص مکہ میں حج یا عمرے کی نیت سے آئے، ہے نا، جو شخص مکہ میں حج یا عمرے کے نیت سے آئے تو اپنے گھر لوٹ جانے سے پہلے طواف کرے، پھر 2 رکعت مطلب کہ پھر 2 گانا طواف ادا کرے، پھر صفا پہاڑ پر جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ یعنی عمرہ یا حج کا طواف صرف بیت اللہ کا طواف نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، سعی بھی ضروری ہے نا، صفا اور مروہ کا نا۔ تو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے طواف کرنے کے بعد، اور پھر سعی اس کے بعد سعی کرنی ہے نا۔ 1519 ہم سے اسبغ بن
فرج نے بیان کیا، کہا انہوں نے عبداللہ بن وہب سے، انہوں نے کہا مجھ کو عمر بن حارث نے خبر دی، انہوں نے ابوالا سود محمد بن عبد الرحمن سے انہوں نے کہا میں نے عروہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وضو کیا پھر طواف کیا. یعنی میری بہنوں کیا یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی کہ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وضو فرض ہے. جیسے وضو نماز کے لیے کس چیز کے لیے فرض ہوتا ہے؟ ایک تو جو نماز پڑھتے ہیں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، اسی طرح میری بہنوں بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کیا فرض ہے کہ وضو کرنا فرض، مطلب وضو کرنا ضروری ہے. وضو کیا پھر طواف کیا. طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ایسا ہی حج کیا ہے نا. یعنی حج کے لیے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اسی طرح کس نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی حج کیا. یعنی وضو کیا پھر طواف کیا پھر سعی کیا ہے نا حج میں، جو حج کے رکن ہے. پھر عروہ نے کہا میں نے اپنے والد زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی پہلا کام جو کیا وہ طواف کیا. یعنی یہ حج کا رکن بتایا جو پہلے جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نیت کرنے کے بعد طواف کرتے ہیں نا. بعد اس کے میں نے مہاجرین اور انصار سب کو ایسا ہی کرتے دیکھا، اور مجھ سے والدہ اسما، ان کی والدہ عروہ کی والدہ جو ہے، مطلب کہ ان کی وہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، نے بیان کیا. انہوں نے اور ان کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور فلاں لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا جب انہوں نے حجر اسود کو چوما اور صفا اور مروہ پر دوڑے اور سر منڈوایا، اس وقت تک احرام کھولا. یعنی یہ احرام کب تک نہیں کھولا؟ جب تک کہ طواف کیا ہے نا، پھر سعی کی اور پھر سر منڈوایا. اس کے بعد کیا کیا کہ اس کے بعد انہوں نے احرام کھولا ہے نا. تو اب آ جاتے ہیں نیکسٹ حدیث سے، پھر اور آگے آپ کو انشاءاللہ صحیح سے پتہ چلے گی. ٹھیک ہے، 1520 ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو زمرہ انس بن عیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرے میں مکہ آتے. ٹھیک ہے، حج یا عمرے میں مکہ آتے ہی پہلے طواف کرتے. ٹھیک ہے، آتے ہی پہلے طواف کرتے. اول کے 3 پھیروں میں دوڑ کر چلتے. کیا کرتے کہ جو اول جو 3 پھیرا تھا اس میں کیا کرتے؟ دوڑ کے چلتے، اور 4 میں معمولی چال سے. پھر طواف کا 2 گانا ادا کرتے، یعنی طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر صفا اور مروہ کا طواف کرتے. تو یہاں سے میرے بہنوں بالکل کلیئر سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ کیا کیا کام کرتے ہیں کہ صحیح کے لیے ہے نا. وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ صحیح کے لیے 2 گرین آپ نے دیکھا ہوگا ٹیوب لائٹ کے ہے نا نشان ہے، مطلب کہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ دوڑنا ہے نا. دوڑنا مسنون ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ دوڑنا مسنون ہے. اور مردوں کے لیے دوڑنا مسنون ہے، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے کہ آپ کو وہاں پہ رخصت ہے نا. اور عورتوں کے لیے پہلے اس کو بھی کر لیتے کمپلیٹ، پھر انشاءاللہ اس کی پوری وہ کرتے. 1521 ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے انس بن عیاض نے
بیان کیا. انہوں نے عبداللہ بن عمری سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف یعنی طواف قدوم کرتے تو اول کے 3 چکروں میں دوڑ کر چلتے اور 4 پھیروں میں معمولی چلتے، اور صفا اور مروہ کے بیچ میں نالے کے نشیب میں دوڑ کر چلتے. یعنی یہاں پہ ایک جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو مسنون طریقہ کیا ہے جب صحیح کرتے ہیں. تو اب پہلے کیا ہوتا تھا، یہاں پہ کیا بتایا کہ صفا اور ہے نا یہاں پہ صفا مروہ کے بیچ میں نا ایک نالی یعنی نشیب تھا اس وقت. تو وہاں پہ بتایا تھا وہ ایک نشان لگایا تھا یا گرین وہاں پہ پتھر رکھا تھا کہ یہ یہاں سے یہاں تک ہمیں صحیح میں دوڑ کر چلنا ہے نا. تو اب تو یہ اس وقت کیا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ گرین ٹیوب لائٹ لگا دی گئی ہے اور ایک نشان بتا دیا گیا کہ جاتے وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ دوڑتے ہیں ہے نا. جو ہمارے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہیں، عورتیں جو ہیں ان کے لیے رخصت ہے، وہ چل کے جاتی ہیں. یا کبھی کبھی عورتیں بھی کیا ہوتی ہیں تھوڑا تیز قدم سے وہاں چلتی ہیں، لیکن یہاں پہ عورتوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے یا مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ دوڑ کر چلیں گے، عورتوں کے لیے رخصت ہے. تو یہ یہاں پہ کیا بتایا جائے، حضرت حاجرہ کی جو پیروی میں سب کو دوڑنا ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ ان کی مطلب کہ قربانی کا یہ سلسلہ مطلب کہ کس طرح سے مطلب کہ حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہاں پہ دوڑی، مطلب کہ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ کس طرح سے حاضرہ علیہ السلام کیسے وہاں دوڑی بچے کے لیے کہ یہ معصوم بچہ تھا، وہاں پہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور پھر وہاں پہ پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ 7 چکر وہ صحیح کا مطلب وہی صحیح اسی پہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو صحیح کرنے کے لیے کیا نا، ان کی قربانیوں کو دیکھیے ضائع نہیں کیا نا. ان کے اس کا کیا نتیجہ ہوا ان کو قربانیوں کا کہ مطلب تا قیامت اس کو ہمیں یاد دلاتی کہ یہاں پہ حضرت علیہ السلام جو یہاں پہ اپنے بچے کے پانی کے لیے دوڑی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کبھی مطلب کہ کسی کی بھی قربانی کو ضائع نہیں کرتا ہے نا. اور یہاں پہ یہ بھی ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک عورت کی ہمت دیکھیں کہ بغیر شوہر کے ہے نا اور معصوم بچے کو لے کر ایسی وادی میں جہاں کچھ نہ تھا، کھانا پینا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے بھروسے پر توکل کیا اور ہے نا توکل رہ کر وہاں رہی. اور ایک اور بھی یہاں پہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنی اپنے شوہر کی فرما بردار تھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں پہ لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت نے پوچھا، حاضرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مطلب کہ آپ وہاں میں پہ لے جا کر کے کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہیں، کیا ایسے ہی یا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے ایک بار بھی کچھ نہیں کہا، تو پھر وہ خوشی سے وہاں پہ چلی گئیں. اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی قربانیاں دیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جہاں کوئی پانی نہیں کچھ بھی نہیں، وہاں پہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے مطلب کہ وہاں پہ رہنا گوارا کیا. اور وہاں سے دیکھیے وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے بدلے کیا گلزار الحمدللہ وہاں پہ پانی کا بندوبست کر دیا ہے نا. پہلے انسان اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے، اور پھر دیکھیے کیسے انتظام کیا الحمدللہ. پھر وہاں پہ آبادی بھی ہو گئی اور وہاں پہ جانا مطلب کہ حج میں حج کے علاوہ عمرہ میں بھی ہے نا ایک یہ حج عمرہ کا رکن اور حج کا رکن بنا دیا گیا. تو یہ ہے مطلب کہ ان کی وہ قربانی اور جو ہم لوگوں کو تا قیامت تک کرنا ہے جو بھی وہاں جائے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اچھی کوشش کرنے والا بنائے اور اچھی نیت سے کام کرنے والا بنائے ہے نا. اور جا کے دیکھیں وہاں پہ کتنا سکون ملتا ہے نا. اور کتنا پانی ہم لوگ پیتے ہیں زمزم. دیکھیے کہ وہاں پہ کہ اگر آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام اگر زم نہیں کہتی ہیں اس کو تو وہاں پانی وہ رکتا نہیں. جبرائیل علیہ السلام وہاں سے پانی پھوٹ رہا تھا مطلب کہ نا بہت پانی آ رہا تھا تو کہا تو اس کا نام زمزم رکھ گیا نا. تو دیکھیے مطلب یہ چیزیں الحمدللہ کہ یہ سب ہمارے لیے کتنی سبق آمیز ہے نا. چلے آگے 1025 حدیث باب ہے عورتیں بھی مردوں کے ساتھ طواف کریں یا الگ ہو کر ہے نا. باب طواف النساء مع الرجال، یعنی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ طواف کریں یا الگ ہو کر. دیکھیے حدیث سے ہمیں انشاءاللہ زیادہ کلیئر پتہ چلے گا.
امام بخاری، یہ باب ہی ہے، میں خاصا یہ باب ہے، دیکھیں باب میں ہی پتہ چلا۔ امام بخاری نے کہا ہم عمر بن علی نے مجھ سے کہا، ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ابن جریح نے کہا ابن ہشام نے، جب وہ ہشام بن عبد الملک کے طرف سے مکہ کا حاکم تھا، عورتوں کو منع کیا مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے، تو ابن ابی رباح نے کہا تو ان کو کیسے منع کر سکتا ہے، کیسے منع کرتا ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا۔ ابن جری نے پوچھا حجاب کا حکم اترنے کے بعد یا اس سے پہلے؟ انہوں نے کہا میری عمر کی قسم، یعنی مطلب ایسے لغو قسم ہوتی ہے نا، جیسے کہا کہ میری عمر کی قسم میں نے یہ حجاب کا حکم اترنے کے بعد دیکھا۔ اور ابن جری نے کہا مرد عورت مل جل کر جاتے تھے، یعنی یہاں پہ کیا بات سمجھ میں آ رہی کہ کیا بتایا کہ یہاں سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب مردوں کے ساتھ طواف کیا تو ابن جری نے پوچھا کہ حجاب کا حکم اترنے کے بعد یا اس سے پہلے؟ تو انہوں نے کیا کہا میری عمر کی قسم، یعنی یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے میری بہنوں کی، یعنی قسم، لغو قسم، جیسے آپس میں واللہ واللہ لوگ کھاتے رہتے نا، تو اس قسم پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک طرح سے انسان کی تکیہ کلام جیسے کہتے ہیں نا، وہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کس پہ پکڑے گا؟ اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا، دل کے ارادے سے قسم کھائی جائے، ہے نا، وہ صرف، اور جو قسم ہم کھاتے ہیں نا، یہاں پہ کیا کہا انہوں نے کہ میری عمر کی قسم، تو یہ منع ہے کہ عمر کی یا بچوں کی یا اپنی جان کی یا شوہر کی، کسی کی بھی قسم کھانا منع ہے، یعنی ہم کسی کی قسم نہیں کھائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا؟ جب بھی قسم اگر کھانی ہو یا کچھ بھی کرنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی، نا، ایسے نہیں کہ ہر چیز کی قسم کھا رہے ہیں، اس کی اس کی، نا، تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے نا۔ اور جو وہی ہے کہ یہ لغو قسم تھی، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کس اس پہ ہوتی ہے؟ اس پہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کر کے ارادتن کھائی جائے نا، کہ کوئی وہ ہے کہ ایک دم جیسا وہ ہے کہ مطلب کہ کچھ ایسا ہے قسم کھانا، تو اس کا کفارہ بھی ہے نا، تو اس کا تو وہ الگ یہاں پہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ جو قسم کھائی گئی وہ لغو قسم ہے، جیسے تکیہ کلام کا، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک الگ کونے میں مردوں سے جدا رہ کر طواف کیا کرتی تھی، ہے نا۔ یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ جب طواف ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ مردوں کے بیچ میں نہیں گھس کر کے جیسے کرنا ہو، تو ویسے نہیں، اگر ہمیں بہت زیادہ ہجوم ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، تو ایک دم ٹچ ہونے کا اگر ڈر ہو تو کیا کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا الگ ہو کر کے، تھوڑا سا دور سے، مطلب دور ان دا سینس ایسا نہیں، تھوڑا سا ہٹ کر کے کر سکتے ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نا کیا کرتی تھی، ہے نا۔ اور نہیں تو پھر اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ بھیڑ وغیرہ نہیں ہے نا، تو صرف ان کو ہی اجازت ملتی ہے جو عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، تو پہلے بہت ہوا کرتی تھی، تو ابھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا دور ہو کر کے طواف کرتی تھی، مردوں میں نہ گھسیں۔ ایک عورت وقرہ کے نے ان سے کہا کہ ام المومنین چلو ہجر اسود میں، انہوں نے کہا تو چوم، میں نہیں چومتی، یعنی ایک اور لیڈی وہ تھی، خاتون تھی، جو انہوں نے کہا، ان کا نام وقرہ تھا، انہوں نے کہا کہ چلیں ہم لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو عائشہ انہوں نے کیا کہا کہ جا کے آپ چوم لو، میں نہیں چوموں گی، کیونکہ اس لیے نہیں کہ اتنی بھیڑ تھی وہاں پہ نا، تو اس لیے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جا رہی، ہے نا۔ تو عورتیں اور یہاں پہ کیا نہیں چومتی، اور عورتیں رات کو نکلتی اس طرح کے پہچانی نہ جائیں، اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی، البتہ عورتیں جب کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو کھڑی رہتی، یعنی جب عورت کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو وہ لوگ کیا کرتی تھی، اس وقت کھڑی رہتی، مرد باہر نکالے جاتے اس وقت اندر جاتی، اور میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے،
یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث کے بعد کہ اس حدیث کا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت بھی پردے کا کتنا اہتمام کیا جاتا تھا کہ جب عمرہ کرنے جاتے طواف کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں کہ ایک دم مطلب کہ مردوں سے تھوڑا سا ہلکا سا الگ ہو کر کے کرتی تھیں تاکہ ٹچ نہیں ہو. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو جانا ہوتا تھا جیسے دیکھیے حتیم میں جانا ہوتا ہے تو پہلے کا دیکھیے کتنا ڈسپلین تھا نا. حتیم میں بتا رہے ہیں کہ پہلے عورتیں جاتی تھیں اور پھر جب حتیم سے عورتیں نکلتی تھیں نماز پڑھ کر کے پھر اس کے بعد مرد جاتے تھے. تو وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے. ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے الحمدللہ کہ اب عورتیں جاتی ہیں اور پھر مطلب کہ ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے نا, پھر اس کے بعد جب عورتیں نکل جاتی ہیں پھر جاتے ہیں نا. تو یہ ہے. اور وہ تو یہاں پہ پردے کا مطلب کہ اہتمام بتایا جا رہا. اور دوسری بات یہاں پہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کرتے تھے. وہ صبر پہاڑ پر مزدلفہ میں ٹھہری تھی. یعنی کہاں پہ ٹھہری تھی؟ ایک وادی مطلب کہ پہاڑ کے پاس وہاں ٹھہری تھی. ابن جریر نے کہا میں نے عطا سے پوچھا پھر پردہ کیا تھا؟ مطلب کہ وہاں پہ وہ رکی تھی. یہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے وہ اس کے بارے میں کچھ مطلب کہ معلومات کرنا ہوتا تھا تو جاتے تھے سیکھنے کے لیے. تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے میری بہنوں کہ عورتوں سے مطلب کہ تعلیم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اگر ان کو نالج زیادہ ہے, اور لیکن ایک پردے کی پیچھے سے ہے نا. تو وہ کیسے رہتی تھی؟ ایک جیسے انہوں نے کہا میں ایک ترکی ڈیرے میں تھی. یعنی کون؟ عائشہ جو ایک ترکی وہاں پہ ایک ڈیرا ہوگا اس میں تھی اور اس پر کیا تھا؟ پردہ پڑا ہوا تھا. کیا تھا اس پہ؟ پردہ. بس ہمارے ان کے بیچ جب جاتے تھے سیکھنے ان کے بیچ میں یہی وہ پردہ تھا. تو میں نے دیکھا وہ گلابی کرتا پہنی ہوئی تھی. یعنی ایک ان کے بتانے کا انداز ہے نا کہ وہ یہ کہ کیسے کس طرح سے مطلب کہ راوی حضرت عائشہ کے پاس عائشہ کے پاس کچھ سیکھنے جاتے جب وہ مکہ آتی تھی ہے نا. تو وہاں پہ جا کے اور ایک یہ اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب سیکھتے تھے تو ایک پردہ ہوتا تھا اور پردے کے پیچھے سے سیکھتے تھے. لیکن پردہ ہوتا ہے نا ہلکا سا دھندلا, جیسے کوئی چیزیں نظر آتی ہیں تو کچھ نظر آ رہا ہوگا. تو انہوں نے دیکھا کہ کیا بتایا, ایک اور چیزیں بتائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ پنک کلر کا گلابی کلر کا کرتا پہنی ہوئی تھی. یعنی ایک بتانے کا انداز ان کے تھا, تھوڑا سا دکھا ہوگا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگ کیسا کپڑا پہنتی تھی, ایک دم اوپر سے لے کے گھٹنے تک نا کوئی چیز نظر نہیں آتا تھا. یعنی بہت پردے میں نا. تو اتنا مطلب کہ ایک بتانے کا انداز ہے کہ اتنا مطلب کہ دکھ رہا تھا. اور اس سے ایک اور بھی بتا کہ ہمیں اگر کسی عورت کا زیادہ معلوم ہے, جیسے اب ظاہر سی بات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں, ان کو بہت نالج رہا ہوگا یا کسی چیز کا بھی مسئلہ ہوگا جس کو نہیں آ رہا ہوگا, جو بھی لوگ تھے جو بھی صحابی تھے یا جو بھی سیکھنا چاہ رہا تھا تو وہ جا کے سیکھتا تھا ان سے. جب وہ مکہ آتی تھی اور جب وہ رکتی تھی اور مطلب کہ وہ بھی کیسے سکھاتی تھی, ایک پردے کی آڑ سے ہے نا. تو یہ یہاں پہ یہی تھا. آگے آ جاتے 1522 حدیث نمبر ہے. ہم سے اسماعیل بن ابی ویس نے بیان کیا, کہا ہم سے امام مالک نے, انہوں نے محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سے, انہوں نے عروہ بن زبیر سے, انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے, انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بی بی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں, پیدل طواف نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے رہ کر طواف کر لے. آخر میں نے لوگوں کے پیچھے رہ کر طواف کیا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی وہ پڑھ رہے تھے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ پڑھ رہے تھے ہے نا. تو یہ یہاں پہ جو ہے مطلب بتانے کا وہ تھا کہ اگر بندہ بیمار ہو ہے نا تو ایک یہاں پہ اجازت وہ ملتی ہے کہ سواری پہ رہ کر کے طواف کیا جا سکتا ہے نا. تو یہاں بس یہی چیزیں ہیں. اور اتنا تھا کہ نبی مطلب کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی مطلب کہ انہوں نے بالکل صاف سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کیے تو اس کے بعد کون سی سورہ وہ تلاوت فرما رہے تھے؟ والطور اور کتاب مستور ہے نا, رقیم منصور, مطلب یہ چیز وہ تلاوت فرما رہے تھے. تو سنا. تو یہاں سے بھی ایک
بات پتہ چلتی ہے کہ طبیعت خراب ہو یا کچھ ایسا ہو، تو ابھی اس کا آپ نے رخصت دیکھا ہوگا کہ لوگ ویل چیئر پہ کرتے ہیں، پہلے تو سواری پہ کرتے تھے لیکن ابھی اس وقت وہ آ گیا ہے، یا جس طرح سے بھی چاہے تو کر سکتے ہیں نا۔ چلیں یہاں میری حدیث ختم ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ میں دعوت دیتی ہوں فرحت میم کو، آئیں اور اپنی حدیث کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین، اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری سسٹرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں صحت، بہت پیاری صحت اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ اور اچھے نیک نامی کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلو تو اب دیکھیں سسٹرز، ہمارا کیا چل رہا ہے؟ صحیح بخاری میں، ہم ابھی حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں ہمارا یعنی جو چیپٹر جو چل رہا ہے وہ کتاب المناسک، ٹھیک ہے؟ تو کتاب المناسک میں کیا آ رہے ہیں؟ سارا میتھڈ ہمارا جو ارکان ہیں، ہاں خمس ارکان میں سے جو ہے حج اور عمرہ اور حج اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو عمرہ اور حج کا طریقہ اب ہم سیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار، یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان ہر جو بھی ہو، چھوٹے سے بڑا، بہت سارے بہت اعلیٰ درجے کا بھی انسان ہو، یعنی اعلیٰ درجے مطلب بہت مالدار ہو وہ بھی، اور جو بہت مالدار نہ ہو وہ بھی وہاں جانے کی خواہش رکھتا ہے نا، اور بار بار جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کرے کہ اگر ہمارا عمرہ ہو گیا تو ہمیں عمرہ کرنے کے لیے نصیب کرے، اور اگر ہمارا حج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس سے حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلو تو اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ان کی جو حدیث کا اور جو باب آتا ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ احرام پہن لیے، اور اب حج کے دن آ گئے، اور طواف کرتے وقت کیا کرنا چاہیے اس بارے میں ابھی چل رہا ہے ہمارا باب، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی ٹیچر نے بتایا نا کہ عورتیں ذرا الگ بھی چل سکتے، بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا، تو اپنے آپ کو بچا بچا کر چلنا ہے، لیکن یہ بہت مشکل بھی ہے، حج کے ٹائم پر تو اور بھی مشکل ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے معلوم ہے؟ جیسے ہم لوگ نے ایک تدبیر کی تھی کہ سب اپنے ہسبینڈ جو ہے وہ پیچھے سے رہے اور ہمیں پروٹیکٹ کرے سے تھوڑا ہاتھ لگا کے، کیونکہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو بس پردے کا اہتمام کے لیے اب جتنا ممکن ہو سکے اتنا ہم حد درجہ کوشش کرتے ہیں، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی معاف کرے اگر کچھ ایسا ٹچ وچ ہو گیا ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو طواف کے وقت آپ نے سب نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت رش ہوتی ہے۔ تو اب دوران طواف ہم کیا پڑھیں؟ تو پڑھنے میں بہت ساری تسبیحات آتی ہیں، اور خاص کر کے رکن یمنی سے تو جو ہجر اسود تک ہے وہ تو ربنا آتنا فی الدنیا ہے نا۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوران طواف جو ہمارے آجو باجو لوگ ہیں کیا ہم اس سے بات کر سکتے ہیں؟ نارمل دنیاوی یعنی جو منکر بات یعنی تم کو اچھی نہیں لگے، جیسے ابھی ہم لوگ بول تو نہیں سکتے، ہم لوگ آنکھیں دکھاتے ہیں کبھی کبھی یعنی کہ بھائی تم کیوں دھکا مارتے ہو، کوئی دھکا مار کے چلا جاتا ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر ابھی ہمارا باب آئے گا، کیا آ رہا ہے کہ طواف میں باتیں کرنا دنیاوی نہیں،
کوئی ایسی غلط بات جس کو روکنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یا کسی کا بچہ ہو اس کے لیے کچھ کہنا ہو، یا ہسبینڈ سے کچھ تسبیح لے رہے یا کوئی کتاب لے رہے، یعنی جو ہمارے لیے مناسب بات ہے دنیاوی نہیں، نہیں عن منکر کی بات یا اچھی نیکی کی بات کچھ ہو تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے دیکھتے ہیں، ہم دلیل لے لیتے ہیں. طواف میں باتیں کرنا، ہمارا باب ہے 1026. ہاں، طواف میں باتیں کرنا. حدیث نمبر ہے 1523. ہم سے ابراہیم بن موسیٰ رحمۃ اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام صنعانی نے، ان سے ابن جریج رحمۃ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو سلیمان بن ابی مسلم احول نے خبر دی، ان کو طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ امیجن کریں، کعبے کا طواف کر رہے تھے. ہاں، امیجن کریں گے تو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. کعبے کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ دوسرے آدمی سے باندھ لیا تھا. اب وہ جیسے ہم کبھی کبھی بچوں کو جو بہت مستی خور ہوتے تو نماز کے ٹائم پر باندھنے کا ایسا ملتا ہے کہ جو بچے کو باندھ دیتے ہیں ہم تاکہ وہ بھاگ نہ جائے. لیکن یہاں تو ایڈلٹ انسان، اس نے کیا کیا تھا، ایک دوسرے آدمی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، رسی تو تسمیہ یا رسی ایسے باندھ لیا تھا. ٹھیک ہے، آدمی نے باندھ لیا تھا تسمے سے یا دھاگے سے یا اور کسی چیز سے، یعنی کچھ بھی چیز تھی لیکن باندھ دیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. اور وہ جب دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسا باندھا ہوا ہے، ایک آدمی سے وہ بندھا ہوا ہے، تو کیا کیا، اپنے ہاتھ سے وہ تسمیہ یا جو تھا وہ توڑ دیا. ٹھیک ہے، اور کاٹ دیا. پھر فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاتھ پکڑ لو اس کو، لے کر چل. یعنی کیا فرمایا کہ تم ایسا، اگر تم کو اتنا ہی ڈر ہے تو تم کیا کرو، اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے چلو، ایسا باندھ کے نہ چلو. یعنی ہاتھ پکڑ کے چلو، تم کو اتنا ہے تو ہم ہاتھ پکڑ کے چلنا چاہیے. تو یہاں پر سے کیا بات پتہ چلتی سسٹرز، کہ اگر کوئی کسی انسان نے کوئی منکر بات یعنی یہ ابھی دیکھو نا، اگر وہ باندھ کے چل رہا ہے، تم امیجن کرو بیچ میں سے سپوز وہ آگے پیچھے ہو گیا تو بیچارے کا ہاتھ یا کیا ہو سکتا ہے، اور کوئی بیچارہ بیچ میں آیا تو بھی اس کا کیا حال ہو سکتا ہے اگر ایسے باندھ کے چلیں گے تو رسی سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منکر بات لگی، منکر یعنی ٹھیک نہیں لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران طواف اس کو کاٹ دیا اور دوران طواف بات کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوران طواف اگر کوئی منکر کام ہو رہا ہو یا ویسا کچھ بات کرنی ہو تو طواف کے دوران بھی بات کیا جا سکتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ طواف میں بات کر سکتے، یہ تو ہم کو پتہ چل گئی، اور کچھ ہاتھ سے ہٹا بھی سکتے، یہ بھی بات پتہ چل گئی ہے نا. طواف میں ایک دوسرے سے باندھ کر نہیں چل سکتے بلکہ ہاتھ پکڑ کر چل سکتے ہیں. تو دیکھیں نا، لوگوں کو بھی اذیت کی بھی بات ہو جائے گی اگر باندھ کے چلیں گے. تو دوران طواف ہم آپ سے پوچھیں گے کبھی آپ کو ایسا کوئی انسیڈنٹ آیا ہے کہ آپ کو بولنا پڑا ہو کسی کو. لیکن ایک بات ہے کہ ہم بول نہیں سکتے بیچاروں، مطلب یہ نہیں، کیونکہ سب اپنے اپنے تسبیحات میں رہتے ہیں، اپنے اللہ کے قرب میں، مطلب یاد میں رہتے، تو بولنا ٹھیک نہیں لگتا. لیکن اگر بہت ضروری ہے تو بول سکتے ہیں. یہ تو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. ہاں سسٹرز، اچھا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جو انسان باندھا ہوا تھا نا، تو یہ شخص نے نظر مانی تھی کہ میں جب طواف کروں گا نا تو کسی سے باندھ کر کروں گا. باندھا ہوا، اب کیا منشا ہو سکتی، اللہ عالم. ٹھیک ہے، چلے. تو یہاں سے یہ حدیث سے یہی بات پتہ چلتی ہے. ہاں، امید ہے یہ سمجھ میں آئی ہوگی. اگلی حدیث بھی اسی کا کنٹینیوشن ہے. ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ٹاپک ایک اور طرح سے لے کے آئے. پہلے ٹاپک کیا تھا کہ طواف میں باتیں کرنا. اب ہے کہ جب، بہت غور سے سنا، جب طواف میں کسی کو باندھا دیکھے
یا کوئی مکروہ چیز دیکھے ہاں تو اس کو کاٹ سکتا ہے. سیم حدیث, بس سیم بات, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک اور فقہی معاملے سے جڑ کر اس کا باب باندھ دیے. کیا ہے حدیث نمبر ہے 1524. ہم سے ابو عاصم نبیل رحمۃ اللہ نے بیان کیا, انہوں نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے سلیمان احول رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, وہ باغ کی رسی مطلب کوئی بیل والی جو رسی ہوگی وہ بھی ہو سکتا ہے, یا کسی چیز سے باندھا ہوا کعبے کا طواف کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ دیا. تو چلو اب آپ کو پتا چل جائے نا کہ طواف دوران طواف ہم ذکر اذکار کے علاوہ منکر بات ہو تو دیکھو تو کوئی اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں, ہاں, اور بعض ضرورت کچھ بات بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ ہمارا باب ہے 1028. کوئی شخص, اب یہاں آپ لوگوں کو تھوڑا اجنبا لگے گا, لیکن دیکھو یہ دوران جاہلیت کی بات ہے کہ کوئی شخص ننگا بیت اللہ کا طواف نہ کرے, نہ مشرک حج کو آنے پائے. اب یہ تو اعلان تھا کب, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت جا رہے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج 10 ہجری کو ہوا, اور 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ فرمان, اللہ کا فرمان تھا, وہ لے کے بھیجے, اور ان کے پیچھے ایون اور جو باتیں تھی وہ بھی کس کو لے کے بھیجے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو چلے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں, پھر اس باب میں ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, ہم سے یحییٰ بن بکیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, کہا ہم سے لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے, کہا ہم سے یونس رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے کہا ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھ سے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی. کیا خبر دی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو چند اور لوگوں کے ساتھ اس حج میں بھیجا جو حجۃ الوداع سے پہلے تھا. تو پہلے تھا, یعنی میں نے کہا نا کہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا, پوری زندگی میں ایک ہی بار حج ہوا. اور حجۃ الوداع کیوں کہا؟ کیونکہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا, اور حج ایک فیئرویل, اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیئرویل دینے کے لیے حج کرایا. لیکن اس کے پہلے یاد رکھنا, اس کے پہلے کعبہ میں, کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے, یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے, یعنی فتح مکہ ہوا جب سارے بت گرا دیے گئے تھے, ہاں فتح مکہ اس سے پہلے ہوا, اور ابھی بھی مشرکانہ انداز میں لوگ ننگے طواف وہاں کرتے تھے. تو اب کیا ہوا, جب حجۃ الوداع ایک فائنل ریچول, فائنل ہمارا جو ارکان ہے, ہاں, تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفارم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا, تاکہ وہ کوئی وہاں پر مشرک ننگا طواف نہ کرے, ہاں, کیونکہ یہ انہوں نے اپنے دین کو ایسا بدل دیے تھے نا ہر چیز کو. لیکن آپ کو پتہ ہے نا, دین ابراہیمی کو اپنے وہ مانتے تھے, اور اس میں سارے ارکان, نماز ٹوٹی پھوٹی اور وہ کیسے پڑھتے تھے, مطلب کچھ بھی تھا, کانسیپٹ تو موجود تھا. چاروں ارکان جو ہمارے بنیاد, جو ہمارے پلرز ہیں نا, وہ سب کا کانسیپٹ تھا. تو اسی میں وہ حج کیا کرتے تھے اور ننگا طواف کیا کرتے تھے. تو اب ختم, مشرک تو ویسے بھی رہے نہیں تھے, لیکن اگر سپوز کوئی آ بھی جائے کہیں اور جگہ سے بھی, اب مشرک کیا ہوں گے, کعبۃ اللہ کا حج نہیں کر سکتے کوئی بھی مشرک, اور کوئی مشرک ننگا طواف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گئے تھے نا فرمان لے کے, ان کے ساتھ تھے. تو وہ بتا رہے, جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا. یعنی وہ جو حج کرایا گیا تھا اس میں امیر کون تھا؟ پہلے 9 ہجری کو یاد رکھنا, اس میں امیر کون تھا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. امیر مطلب ہیڈ. اوکے, کیونکہ ہیڈ جب اعلان کر دے تو سب کو ماننا ہوتا ہے. اور اب آپ کو پتا ہے نا کہ فتح مکہ ہو چکا تھا, اب مسلمانوں کی وہاں ریاست تھی, تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امیر بنا کے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجے تھے, لیکن جو فرمان ہوگا وہ سب کو حد آخر طرف ماننا پڑے گا. ختم بات, نو چوں اور چا. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو پھر کیا ہوا, مقرر کیا تھا اس لیے کہ وہ ذی الحج کی 10ویں یوم النحر کے دن, اب انہوں نے جو صدا لگائی نا, جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے بھیجی تھی, وہ کون سے دن کی؟ یوم النحر کے دن. ٹھیک ہے, ابھی ہم آپ کو بتائیں گے سب دنوں کے نام انشاءاللہ, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 10ویں تاریخ کو لوگوں میں یہ منادی کر دی. اب کیا منادی کر دی؟ اس سال کے بعد, منادی نے اعلان کر دیا اس سال کے بعد. اس وقت تو تھے نا لوگ مشرک, وہ تو ہو گیا, اب حج تو 9 یوم نہر آ گیا, حج تو ہو گیا, لیکن اب کیا فرمایا گیا؟ اس سال کے بعد مشرک مکہ کا حج نہ کریں, نہ کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف کریں. اور یہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو حکم کو بتایا گیا ہے. تو میری بہنوں, یہاں سے پہلے اپنا ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے سوال بھی پوچھیں گے, ہاں, کہ دن کون سے ہوتے ہیں حج کے دن. ٹھیک ہے, اب دیکھیں الحمدللہ حج کے دن مقرر ہے, لیکن حج کے مہینے جو ہیں وہ شوال, ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 تاریخ تک رہتے ہیں. 10 یا 10 کا ہی ہے, اس کے بعد تو کوئی حج نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کجاوا یا جو پہلے لوگ سفر شروع کرتے تھے نا, وہ شوال سے بھی شروع کر سکتے تھے, وہ بھی حج کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, اور ذی القعدہ میں پہنچنے تک ذی القعدہ میں بھی پہنچ جاتے ہیں. ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ذی الحج کے فرسٹ سیکنڈ ڈے تک بھی پہنچ جاتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہی حج کے دن ہے سسٹرز. اس کے بعد کوئی اور مہینے میں کوئی جائے گا اور مینا یا اس میں جائے گا سپوز, تو وہ حج نہیں ہوگا. میری بات سمجھ میں آئی؟ حج کا جو ہے مقرر مہینہ بھی ہے, ابھی مقرر تاریخ, ابھی ہم تاریخ پہ بھی آتے ہیں, اور مقرر دن ہے. اور یہ کس سے ہم کو لینا چاہیے؟ جو ہمارے قمری کیلنڈر ہے اس سے. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو پراپر حج آپ کو پتا ہے نا کہ 9 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے. اسی دن احرام باندھتے ہوئے جو مکہ میں ہے وہ باہر سے آ رہے ہیں, پھر احرام پہن کر مینا جائیں گے. اس کو یوم تربیہ یا یوم ترویہ دونوں بھی چلتا ہے, ترویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں نا, جو اگر آ گیا, ہاں, تو مکہ میں آیا, لیکن سپوز فرسٹ ڈیٹ ہے, سیکنڈ ڈیٹ ہے حج کی, ہاں, ذی الحج کی, اور وہ مینا چلا گیا کہ میں پہلے کر لوں. نہیں سسٹرز, ریت تو یہی ہے, ارکان جو بیسک کرنا ہے, مناسک جو ہے وہ 8 ذی الحج کو ہی شروع ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے قافلے والے ہم کو 7 ذی الحج کی رات میں ہی لے کے جاتے ہیں. کہاں؟ مینا میں. 8 ذی الحج کو یوم ترویہ, نوٹ ڈاؤن کریں آپ. لیکن جو مسنون ہے وہ کب پہنچنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد پہنچنا ہے مینا میں. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم نے اس مسئلے کو پوچھا تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ اس لیے نکالا کیونکہ پہلے تو بہت رش بھی ہو جاتی ہے, ان کو انتظام اچھی طرح سے کرنا ہے, اور ہم کو یعنی جو سعودی عرب کے جو مملوک ہے انہوں نے ہم کو الاؤ کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں ذی الحج کو صحابہ کرام کو بھیجے تھے تاکہ وہاں سب اچھی طرح سے مطلب ڈسٹرب نہ ہو, اور اچھی طرح سے انتظامات کے لیے ان کو آگے بھیجا تھا. تو اس وجہ سے چلے خیر. لیکن حج کا دن کب سے شروع ہوگا؟ 8 ذی الحج کو. ٹھیک ہے, اس میں اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں, تربیہ اور ترویہ دونوں بھی. ٹھیک ہے, ترویہ کا ایکچولی ترویہ کا پانی کا معنی کیا ہے؟ پانی پلانا. کیونکہ عرب اونٹوں پر سفر کرتے ہیں, اور سفر شروع کرنے سے پہلے عرب لوگ اونٹوں کو پانی خوب پلاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے وہ آپ کے سامنے سارے پوائنٹس میں ابھی جو بتا رہی ہوں وہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے نا. تو اونٹوں کو پانی پلایا
کرتے تھے, تو تاکہ وہ تازے رہے اور حج کے وقت ان کو کوئی تکلیف نہ دے اور پورا حج اچھی طرح سے ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مینا ظہر سے پہلے جاتے ہیں, ہاں, لیکن اس سے پہلے بھی کوئی چلا گیا, فجر کی نماز سے پہلے بھی چلا گیا تو کوئی مشکل نہیں, لیکن حج کے جو ارکان ہیں وہ مینا میں ظہر سے شروع ہوتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے. اب وہاں پر ٹھہرتے ہیں, مینا میں ٹینٹ ہوتے ہیں, ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 5 وقت کی وہاں نماز پڑھتے ہیں, ظہر, ہاں, عصر, مغرب, عشاء اور فجر. اس کے بعد یوم عرفات میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فجر کے بعد کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں عرفات کے لیے. اب سیکنڈ ڈے آیا 9 ذی الحج. پہلے 8 کو یوم تربیہ, 9 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم عرفہ, اور یوم عرفہ یہ حج کا دن ہے. اس میں وقوف یہ ایک ایسا ارکان ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ اسی دن اگر کوئی سپوز بہت بیمار ہو, یعنی حج پہ گیا اور بہت بیمار ہے لیکن اس کی حج کی تمنا ہے, تو سعودی عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو ایمبولینس میں لا کر وقوف عرفات میں ان کو لے آتے ہیں. اور وہ کب کا, ابھی میں ٹائم بھی بتاتی ہوں کب اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے. وہاں لے آتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ بیچارے بیمار ہو گئے تو ان کا حج کا ایک ارکان تو ہو جائے, اس وجہ سے. ٹھیک ہے. تو فجر کے بعد, ہاں, کسی بھی وقت عرفات میں جانا ہے. ٹھیک ہے. قافلے والے ہمیں بس سے لے کے جاتے ہیں اور عرفات میں ہمیں اتارتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عرفات ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے. وہ میدان میں آپ کو پتہ ہے جبل رحمت بھی ہے. جبل رحمت, وہ جبل مطلب پہاڑ. کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ حضرت آدم علیہ السلام, ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد ملے تھے, اسی لیے اس کو جبل رحمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسنون طریقہ میں کیا آتا ہے کہ یہاں سے نکل جانے کے بعد, مینا سے نکل جانے کے بعد عرفہ میں چاروں, یعنی 4 اور 5 وقت کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے, قصر ادا کرنی ہے, کیونکہ ابھی ہم مسافر ہیں وہاں پر, اسی لیے. ٹھیک ہے. لیکن عرفات میں چاروں نماز, یہ میں ابھی مینا کی بات کروں. عرفات میں تم کو اب ظہر ملے گا. ظہر یعنی زوال کے بعد, جب سورج زوال ہو جائے اس کے بعد سے لے کے مغرب کے ٹائم تک یہ وقوف عرفات کا مسنون ٹائم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں صرف 2 رکعت فرض ظہر اور 2 رکعت فرض عصر پڑھنی ہے, جمع کر کے پڑھنی, باقی کچھ نہیں کرنا ہے. وقوف مطلب تم کو ٹھہرنا ہے, ٹھہرنا مطلب وہاں وہ میدان میں رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. دیکھیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ اتنا سب ہم خرچہ کر کے حج پہ جاتے ہیں لیکن وہاں بہت کچھ عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر سب سے بلند. اور کیا ذکر کر سکتے, کوئی بھی کچھ بھی آپ وہاں پر, سب سے زیادہ تم کو دعائیں مانگنی ہیں, تم کو اذکار بہت اچھے کرنے ہیں, جو بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اور سب سے ابھی بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ حالانکہ یہ تو کلمہ ہے لیکن یہ سب سے اچھی دعا ہے کیونکہ ہمیں مستون طریقے میں سے ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یوم عرفہ. یہاں اب کوئی ایسا کہے کہ ارے اتنی بھیڑ ہوتی ہے تو میں فجر کے بعد ہی چلا جاتا ہوں عرفہ اور آ جاتا ہوں واپس, میرا وقوف ٹھہر کر میں آ جاتا ہوں. اس کا حج نہیں سسٹر. زوال کے بعد, ظہر کے زوال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, سورج تھوڑا ڈھلنے لگتا ہے, ہم ظہر پڑھتے, ظہر کے بعد سے, ظہر سے لے کر مغرب تک جب وہ ٹھہرے تو ہی اس کا حج ہوگا سسٹرز. اور یہ ارکان بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عرفات 9 ذی الحج, ہاں, وہاں پہ حاجی لوگ روزہ نہیں رکھتے اور وہاں سے اتنا من ہوتا ہے, مغرب کی آواز ہم سنتے ہیں, مغرب کی اذان سنتے ہیں, لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, وہاں سے نکل جانا ہے.
ٹھیک ہے. وہاں سے نکل کے مزدلفہ آنا ہے. اب مزدلفہ ایک ایسی پہاڑی کی جگہ ہے جہاں پر ٹینٹ بنے ہوئے نہیں ہیں, جہاں پر ہمیں صرف اپنی چادر بچھا کر کھلے آسمان کے نیچے ٹھہرنا ہے. اور ٹھہر کر جو مغرب باقی تھے نا, مغرب اور عشاء کو ملا کر جمع کر کے وہاں پڑھنا ہے, اور پھر تھوڑی تسبیحات کر کے تھوڑا سا سونا ہے. سونا, حالانکہ ہم بولتے کہہ رہے ہم تو حج پہ آئے ہیں, کیوں ہمارا وقت برباد کرے نا, مطلب سو کر. حالانکہ کبھی نیند آتی ہے, کبھی نہیں بھی آتی, لیکن نیت کرو نا تو آنکھ لگ ہی جاتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور کھلے آسمان کے نیچے اتنی پبلک, اور اتنے ہمیں بس بولتے نا کنکریوں پر سونا ہے, اور بس ہمارے پاس جو بھی ہمارا وہاں کبھی کبھی کارپیٹ بھی وہاں ہوتا ہے, اور ایک چادر کے نیچے ہم لیٹ جاتے ہیں کھلے آسمان کے, تھوڑا سو کے. پھر جیسے ہی فجر ہوتی تو لوگ آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تم تہجد نہیں پڑھ سکتے, اگر ایک نیند مار کے اٹھے نا تو تہجد پڑھ سکتے ہو, لیکن وہ سنت سے اس کو ثابت نہیں ہے. ہاں, فجر کی نماز ثابت ہے. فجر کی نماز وہاں پڑھ کر بہت دعائیں کرنی ہے مزدلفہ میں. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے اب فجر ہو گئے نا, اب اس کو کہتے ہیں یوم النحر. ٹھیک ہے. یوم النحر کے دن ہم وہاں سے نکل کے سب سے پہلے جمرات جاتے. جمرات کیا ہوتا ہے, بڑے وہاں تو 3 شیطان ہیں, 3 شیطان کو کنکری مارنی ہوتی, چھوٹا, مڈل اور بڑا. لیکن یوم نحر کے دن فجر میں, کیونکہ میں ابھی آگے بتاتی ہوں کہ بعد کی کنکریاں مارنے کو زوال کے بعد ہوتا ہے, لیکن یوم نحر کے دن 4 مین کام ہوتے ہیں. 3 بہت ہی اہم ہے, چوتھا تم بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن 3 تو بہت ہی اہم ہے. کیا؟ صبح ہوتے ہی جمرات کو کنکری مار کے آنا, اور صرف 7 کنکری بڑے جمرات کو, مطلب بڑے شیطان کو مارنے کا ہوتا ہے, بس ایک ہی. ورنہ آگے جب نیکسٹ ڈے کرتے تو تینوں شیطان کو مارنی پڑتی ہے, لیکن جو یوم نحر کے دن ہے وہ ایک ہی شیطان کو مار کے آنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں, مزدلفہ میں آپ کو وہ جو کنکریاں چن چن کے گن گن کے آپ کو لینی ہے. جیسے آپ جتنے بھی دن رہیں گے تو 7 7 7 21 ایک دن کے, ہاں, اور پہلے دن کے تو اونلی 7, پھر دوسرے دن کے 7 7 7 21, اس طرح سے گن کے آپ اپنا کیلکولیشن کریں. ہاں, اور وہاں سے کنکری اٹھا کر رکھے. کیوں؟ کیونکہ پھر مزدلفہ تو آنا نہیں ہے نا, اور مزدلفہ میں کنکریاں بہت مل جاتی ہے. وہ بہت بڑے بھی پتھر نہیں لینا ہے, بہت چھوٹے بھی نہیں لینا ہے. ایک یعنی کرائٹیریا بتایا گیا ہمارے دین میں کہ دانے کی حساب سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہاں وہ کنکریاں مار لینا ہے, پھر قربانی کر لینی ہے, اور پھر آپ کو وہاں پر حلقہ کر لینا ہے. مطلب وہاں سے آ کر ایکچولی مینا میں کر لینا ہے, لیکن جو ہمارے قافلے والے ہیں وہ ہمیں ہوٹل میں بھی لے کے آتے ہیں, لیکن ہم مینا کے ٹینٹ میں بھی آ سکتے ہیں, وہاں پر اپنا سر منڈانا ہے. تو یہ 3 کام تو اس دن نہیں ہوئے, یوم النحر کے دن. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم کو طواف افادہ کرنا ہے. ہاں, اور طواف قدوم بھی اسی کو کہتے ہیں, طواف وداع بھی اسی کو, وہ حج کا دوسرا ارکان جو مین ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کر کے پھر انسان تھوڑا سا جانا ہے کعبے کو, یعنی مینا سے ہم کو پھر کہاں جانا ہے, مکہ کے تھوڑا فاصلہ رہتا ہے نا, مینا سے مکہ تو فاصلہ ہے, وہ فاصلہ طے کر کے مکہ جانا ہے, کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے, صحیح اسی میں ہوتی ہے, اور پھر ہم پھر مینا میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کھانے پینے کے دن, بس اس میں صرف کنکریاں ماننی. تو 11 12 13 یہ ایام تشریق. ٹھیک ہے. یہ نام یاد رہے گا نا, ہاں انشاءاللہ. تو پھر وہ اس میں صرف کنکریاں ماننی ہے. وہ بھی کب؟ 11 12 کو بھی کر سکتے ہیں, 11 12 13 کو بھی کر سکتے ہیں, 3 دن اور بھی مار سکتے ہیں, یا 2 دن مار کے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر زوال کے وقت سے, یعنی ظہر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے, اگر مغرب ہو گئی سپوز تم کو مینا میں, تو تم کو نیکسٹ ڈے بھی 13 بھی آپ کو رہنا ہی پڑے گا. یہ ایک فقہی معاملہ ہے, آپ انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں اب جب یوم تشریق ہو گئی, ہاں, تو پھر اب آپ کا حج مکمل. آدھا احرام ہم یہاں بھی بدل سکتے ہیں, حلق کیے, مطلب بال کاٹے اور قربانی کیے, اس کے بعد آپ کا احرام کھل جاتا ہے. تو لیکن وہ احرام آدھا کھلنے کو کہتے ہیں, یعنی اس کے بعد کیا,
ابھی آگے حدیث آئے گی تو آپ کنفیوز نہ ہو، اس لیے میں بتاتے چلوں کہ آپ وہاں یعنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے ہیں، ابھی بھی تم احرام کے آدھے احرام کے حالت میں ہو. ہاں یوم تشریق کے سارے 3 دن کی کنکریاں مار لی، پھر آپ کا سب احرام یعنی سب کھل گیا آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے سارے پوائنٹس ہیں وہ پتہ چل جائے گا. اگر کوئی عورت کے پیریڈ ہے ہاں یا بیمار ہے تو وہ ذی الحج کے مہینے کے آخری تک وہ فرض ارکان جو ہے نا کیا، کیونکہ وقوف عرفات تو کر سکتی ہے، یاد ہے نا آپ کو جو پیریڈ والی عورت رہتی ہے وہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، باقی سارے ارکان حج کر سکتی ہے. تو وہ جو کعبے کا طواف جو ہے ابھی میں نے کہا نا اس کو طواف افادہ کہتے ہیں، وہ بعد میں بھی کمپلیٹ کر سکتی ہے، اس کے بغیر وہ گھر نہیں جائے گی ورنہ اس کا حج نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، تو اور آگے ہے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا اور اعلان کیا تو مشرک یا کوئی ننگا طواف نہیں کر سکتے، جیسے قرآن میں سورہ التوبہ میں آیا ہے. پھر پیچھے سے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا کچھ مخصوص ہدایت دے کر. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، سب دنوں کے نام بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، چلے اب آگے کی حدیث دیکھتے ہیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ہے اگر طواف کرتے کرتے بیچ میں ٹھہر جائے تو کیا حکم ہے. بہت غور سے سنا سسٹرز. ہاں اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک شخص طواف کر رہا ہو پھر نماز کی تکبیر ہو یا وہ وہاں سے ہٹا دیا جائے تو سلام پھیر کر یا موقع پا کر جب لوٹے سابق کے طواف پر بنا کریں. میں ابھی بتاتی ہوں یہ کیا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے بھی ایسا ہی نقل کیا جاتا ہے. تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے سسٹرز کہ اگر سپوز تم طواف کر رہے ہو، تمہارے 7 طواف نہیں ہوئے، چلو 2 ہی ہو گئے، 2 ہو بھی نہیں گئے یا چلو 1.5 ہوا، ٹھیک ہے، تو اب گنتی آپ کے ہاتھ میں ہے، مطلب آپ کو پتا ہے، اور فرض نماز ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، آپ فرض نماز کے لیے جائیں گے، ایسے نہیں کہ طواف کرتے رہیں گے، فرض نماز کے لیے جائیں گے اور جب آئیں گے نا تو وہ جو 1.5 یا 2 یا 3 جو بھی ہو گئے نا وہ طواف اس کو کنٹینیو کریں گے، مطلب وہ واپس سے نہیں کریں گے، اسی جہاں سے ٹھہرے جہاں سے رکے تھے نا وہیں سے تم پھر تمہارا طواف شروع کرو گے اور 7 طواف کے چکر کمپلیٹ کرو گے. یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. اگر سپوز تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہو تو بھی تم وضو کرنے جاؤ گے تو تمہارا سپوز 3 طواف ہو گئے، ٹھیک ہے، 3 چکر ہو گئے. ہاں تو 3 چکر کے بعد جہاں رکے، جہاں آپ کا وضو ٹوٹا اب وضو کر کے آؤ گے اور پھر وہیں سے 3 تو ہو گئے نا وہ پکڑ لو گے اور پھر 4th 5th 6th 7th اس طرح کرو گے، پھر چاہے 5 ہو 6 ہو جو بھی ہو، یعنی واپس سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں رکے وہیں سے تم شروع کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ فقہ طواف کے فقہ معاملے میں آتا ہے. چلے آگے ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کے 7 پھیروں کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یہ بھی ہمارے ارکان میں سے آتا ہے سسٹرز. ٹھیک ہے، اور نافع نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر ہر 7 پھیروں کے لیے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی جو بھی طواف کرے 7 چکر لگائے اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو ابراہیم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت، لیکن ابھی میں آگے بتاؤں گی تھوڑا سا بس کہ وہ آپ دور بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھا کرتے. اور اسماعیل بن امیہ نے کہا میں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا عطا کہتے ہیں کہ فرض نماز، اب بہت غور سے سنا، یہاں ایک فقہی معاملہ آ رہا ہے کہ فرض نماز طواف کے بعد پڑھنا کافی ہے، پھر دوگانہ طواف کی ضرورت نہیں ہے، دوگانہ مطلب 2 رکعت پھر طواف کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوال کیا گیا تھا کہ دیکھیں اگر میں طواف میرا ہو گیا سپوز اور پھر فرض نماز آ گئی ہے، اب میں نے وہ 2 رکعت پڑھی نہیں ہے تو وہ فرض نماز میں تو 4 رکعت ہو گئی ہے نا، تو کیا وہ کافی ہو جائے گی
یعنی پھر مجھے وہ 2 رکعت پڑھنا ہے طواف کی. تو یہاں پر سسٹرز یہی بات پتہ چلتی ہے کہ نہیں. اب دیکھو انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا سنت کی پیروی افضل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کے 7 پھیرے پورے کیے تو 2 گانا مطلب 2 رکعت نہ ادا کیا ہو. مطلب کبھی بھی 7 پھیرے ہو گئے تو 2 رکعت ضرور پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ 2 رکعت کس کی ہوتی ہے؟ طواف کی. تو بھلے چاہے ہم بعد میں فرض پڑھے یا جو بھی پڑھے, لیکن وہ 2 رکعت تو آپ کی اس میں شامل ہونی چاہیے طواف کے بعد. اور پھر صحیح کو جاتے, زمزم پیتے ہیں اور پھر صحیح کو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے یہ سمجھ میں آئے گا. اسی باب میں آگے حدیث ہے, ہم سے قتیبہ بن سعد رحمۃ اللہ نے بیان کیا. انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا. انہوں نے عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا عمرے میں آدمی صفا مروہ دوڑنے سے پہلے اپنی عورت سے صحبت کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں سوال کتنا اچھا ہے, مطلب ان دا سینس کہ جو کنفیوژن ہے وہ سوال پوچھ لیتے تھے اور اس سے ہماری بھی اصلاح ہو جاتی ہے نا. تو میرے بہنوں ایک اچھا سوال بہت لوگوں کا دماغ کھول دے گا. ٹھیک ہے, چلے عورت سے صحبت کر سکتا ہے. انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی طرف سے نہیں بتایا, کیا بتایا؟ دلیل بتائی. کیا تشریف لائے ہم اور بیت اللہ کے 7 پھیرے مکمل کیے, پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھی اور صفا مروہ کا طواف کیا اور کہنے لگے تم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اچھی پیروی ہے. عمرو بن دینار نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اسی مسئلے کو پوچھا. انہوں نے کہا جب تک صفا مروہ کا طواف نہ کر لے اپنی عورت سے صحبت نہ کرے. یہ کب کی بات؟ یہ عمرہ کی بات ہے کہ عمرہ کے وقت بھی جب طواف ہوتا ہے, ہاں یہ حج کے عمرہ کی نہیں بات ہے, حج کے طواف کی بات نہیں چل رہی ہے کہ صحیح کے بعد عورت کے پاس صحبت کرنے جا سکتے. نہیں سسٹرز, یہ عام طواف جو ہم نفلی طواف کرتے وہ بھی, اور عمرہ کا بھی. عمرہ مکمل کب ہوتا ہے؟ صحیح کے بعد. ٹھیک ہے نا, صحیح کے بعد بال کاٹتے اور ہمارا عمرہ ہمارا احرام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن طواف اور صحیح کے بیچ میں یا کوشچن کیا تھا, اس کے بیچ میں کیا انسان اپنی عورت کے پاس صحبت کرنے جا سکتا ہے؟ تو یہ بالکل منع ہے. ٹھیک ہے, عمرہ میں بھی اور حج میں تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, چلو یہیں تک ہے ہماری. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. ہماری یہ حدیث یہیں تک ہے اور آگے کی حدیث کے لیے ہم اپنی سسٹر نسیمہ کو دعوت دیں گے. ہاں چلیے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نسیمہ. جی ٹیچر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے باب نمبر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب نمبر ہے 1031. جو شخص پہلے طواف یعنی طواف قدوم کے بعد پھر کعبہ کے نزدیک نہ پھٹکے اور عرفات کو حج کے لیے چلا جائے. یہاں پہ کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ طواف قدوم کیا ہے؟ سب سے پہلے نا مکہ میں جا کے جو طواف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مناسک حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بیچ میں نا کوئی طواف نہیں کریں گا تو بھی ایسا کرنا جائز ہے کیا پوچھا گیا تو کہ جی ہاں ایسا کرنا جائز ہے, صرف ایک طواف کر کے بھی چلا جا سکتا ہے. حدیث نمبر ہے 1527. ہم سے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, ہم سے فضل نے کہا, ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے کہا, مجھ کو قریب نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے, 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ دوڑے اور طواف کے بعد پھر بیت اللہ کے نزدیک نہ گئے یہاں تک کہ حج کے لیے عرفات میں لوٹ گئے. وہی بات آ رہی اوپر کی جو بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, مکہ تشریف لائے اور کیا کیا, طواف کیا, صفا مروہ کی صحیح کی اور دوبارہ کعبہ کے پاس نہ گئے. اس کے بعد حج کے لیے عرفات میں چلے گئے. اس کی نیکسٹ سیکنڈ باب ہے 1032. اس سے کیا بات پتہ چل رہی تھی اس میں نا کہ یہی وجہ ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مہلت نہ ملی. پہلے حدیث کی جو بات آئی تھی نا کہ حج کے لیے چلے گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمرہ کرنے کے بعد
तो उससे क्या पता चल रही है कि ना उसमें मोहलत भी ना मिली होंगी। अभी क्या होता है, लोग पहले भी चले जाते हैं हम हज के लिए, तो उस वक्त भी करते हैं उम्रा। और क्या होता है, लोग उस वक्त 7 या 8 तारीख को भी लोग उस वक्त भी लोग जाते, तो क्या उस वक्त एक उम्रा भी कर सकते हैं जैसा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मोहलत भी ना मिली होगी, और आप विजिट सिर्फ क्या मुख्तसर सा होगा ना, इस वजह से भी ना किया होगा। तो आप एक दफा करना भी फर्ज है, इससे बात पता चलती है। आगे की बाब है 1032। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब तवाफ का दोगाना मस्जिद से बाहर पढ़ना, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हरम से भी बाहर तवाफ का दोगाना अदा किया। यानी क्या है, तवाफ की जो नमाज है ना 2 रकात, तो रश हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, नमाज पढ़ने के लिए वहां काबा की तरफ जगह नहीं मिलती। तो क्या कर सकते हैं, उसके बाद बाहर जो मस्जिद के पास भी अगर बाहर आने के लिए मिलता है ना हज के वक्त, तो बाहर आके भी वो तवाफ की जो 2 रकात नमाज है ना वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें हदीस में देखते क्या बात आती है। 1528 हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तंसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने जैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उन्होंने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उन्होंने कहा मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीमारी की शिकायत की। और दूसरी सनद में भी एक बात और आती है कि इमाम बुखारी ने कहा मुझसे मोहम्मद बिन हरब ने बयान किया, हमसे अबू मर्दान याया अबी जकर खसानी ने, उन्होंने हिशाम बिन से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने उम्मे सलमा से, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी थी कि हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और रवाना होना चाहते थे। तो उम्मे सलमा ने बैतुल्लाह का तवाफ नहीं किया था, भी रवाना होना चाहती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, जब सुबह की नमाज की तकबीर हो तो आप ऊँट पर सवार होकर तवाफ करें और लोग नमाज पढ़ते रहे। तो उन्होंने ऐसा ही किया और तवाफ को दोगाना नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि मक्का या मस्जिद में निकल गए। बाहर आके भी जो है वो थोड़ी सी नमाज अगर जगह नहीं मिली, रश है ना, तो बाहर भी आके नमाज पढ़ी जा सकती है। यहाँ पे जो बात पता चलती है हमको उसी से मतलब लेना चाहिए ना, जो सुन्नत बात है। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा नहीं है, वैसा इस तरह से नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारी हदीस अभी फिनिश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए छोटी सी दुआ कर लेते हैं, अभी वक्त भी बहुत हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आनिश वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अजीम वजअलहु ली इमामन व नूरन वल हुदा वरहमत, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्जुकनी तिलावतहु अना अल-लैल व अना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।